بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح 9 میں, اور جمعے کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے کسی بھی عید سے کم نہیں ہوتا, ہماری دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے خاص طور پہ. تو آج کے دن کو بہت زیادہ یوٹیلائز اس سینس میں کیجیے, کیونکہ جمعے ایک تو درمیانی رات جو ہوتی ہے جمعرات اور جمعے کی, اس کو بھی افضل کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی حاجتیں بلند کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ عبادت زیادہ سے زیادہ کریں, ویسے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور ہر دن قبول کرتا ہے. ہر آپ کے دل سے کی ہوئی بات, دل سے کی ہوئی کوئی بھی کام جو کسی دوسرے کے لیے بھی ہو یا اللہ کے حضور آپ پیش ہو رہے ہوں, اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں, وہ تمام چیزیں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اور اگر وہ اچھی ہے اور اللہ تک آپ کی وہ نیت سرخرو ہو جاتی ہے تو بس پھر آپ کو کیا چاہیے. تو آج کے دن ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ویسے ہمارے پروگرام میں آج کیا کیا ہے وہ میں ڈسکس کروں گی, لیکن اس سے پہلے کل والی بات سے میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے جب کالر نے کہا کہ آپ کی جب لوگ تعریف کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ان کو وہ رسپانس نہیں دیتی ہیں اور وہ آف ہینڈ ہو جاتے ہیں, تو مجھے واقعی اس بات سے بڑا افسوس ہوا. اس بات کو سن کے مطلب میں ان کالر کے لیے افسوس نہیں کر رہی ہوں, میں ان تمام کالرز کے لیے مجھے افسوس ہوا جو مجھے کال کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, اور اگر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ میں ان کو اس طرح رسپونڈ نہیں کری. لیکن آپ سب میرے اپنے لوگ ہیں, آپ سب سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ ہی کی وجہ سے ہی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا حصہ ہوں, اور آپ کے جب سے میں شوز کر رہی ہوں میرے خیال میں میرا 80% پروگرامز میں نے وہ کیے ہیں, شروعات کے پروگرامز چھوڑ کے, جس میں کالرز رہے ہیں, عوام رہے ہیں, اور لوگ مجھ سے کسی نہ کسی فورم پہ اٹیچڈ رہے ہیں. میری ایک خواہش بس یہ ہے جو میں چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کریں ہم ایک دوسرے کو سراہیں, تعریف کریں, سب کچھ کریں. جیسے مسز صوفی نے بھی کل کال کی اور میری تعریف کی, مجھے بہت اچھا لگا, مگر اس کے ساتھ ان کے لیے پروگرام میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ تھا. بے شک وہ گانا ہی تھا, بے شک وہ کوئی اور چیز تھی. میں چاہتی ہوں کہ ہم بحیثیت قوم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کریں. میں اور آپ صرف ایک دوسرے کی تعریف ایسے ہی نہ کر دیا کریں, بلکہ ہمیں ہماری اس سوچ میں, ہماری اس تعریف میں, ہمارے لوگوں سے بات کرنے میں, ہمارے کسی بھی انداز میں تھوڑی سی ڈیپتھ ہونی بہت ضروری ہے. اور اسی لیے وہ میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ جب ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم ملوز خاطر رکھیں, ان کے ہونے کا فائدہ اٹھائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو عام طور سے نہیں ملتے, لیکن آپ کے گھر روز آتے ہیں 9 to 11 میں, یعنی صبح 9 سے 11 آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو جب 9 سے 11 یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور آپ کال کر رہے ہیں, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ جو شاید منفرد ہو, جو آپ کی شخصیت میں ہو, جو آپ کے ذہن میں ہو. آپ اس بارے میں بات کیجئے, کیونکہ یہ آپ کا فورم ہے اور آپ اسے بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں تو مجھے زیادہ اطمینان اور خوشی ہوگی. اور آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں فرسٹ آور میں, ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے. آج حمد و ثنا بھی کریں گے کیونکہ جمعے کا دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ آور میں ہم ہینڈی کرافٹس پہ بات کرنے والے ہیں. ہینڈی کرافٹس کی ایک ایگزیبیشن بھی کراچی میں ہوئی ہے, اور ہینڈی کرافٹس ایک ایسی چیز جس کو شاید ہم نے کبھی نہ کبھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہو, کبھی نہ کبھی, لیکن پوری دنیا میں ان کی وہ ویلیو ہے جو آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں سے آپ ایک چھوٹا پوٹری کا پیس بھی لے جائیں ہینڈی کرافٹ کا, اور دنیا میں جو اس کی ویلیو ہے, جس طرح لوگ اس کے لیے پے کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. FPCCI میں یہ ایگزیبیشن ہوئی ہے اور اس کے بارے میں سیکنڈ آور میں ہم فلی ڈسکس کریں گے. فرسٹ آور میں جو سب مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبیر طفیل صاحب, ایوری بڈی نوز اباؤٹ ہم, پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم زبیر صاحب, پلیز تشریف لائیے. وعلیکم السلام, پلیز بیٹھیے. اور ہمارے ساتھ ہیں قاسم راجپر صاحب, جرنلسٹ ہیں. بہت سی خبریں ہیں جس میں آپ کی انالیسس چاہیے. بہت شکریہ, پلیز بیٹھیے. ڈاکٹر قاسم راجپر کے بعد ہمارے ساتھ ہیں فوزیہ خادم, جو کہ ہماری حمد و نعت خواں ہیں. السلام علیکم فوزیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, پلیز بیٹھیے. اور گفتگو تو آج بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے, اور زبیر صاحب سے جب ہم شروعات کریں گے تو آج تو ہم آپ کے چین کے دورے کے حوالے سے, جس میں آپ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ تھے, اور بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی, تو ہم آپ کی نظر سے چین کو اس طرح اور آپ کے دورے کو اس طرح, اس کا مشاہدہ بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. لیکن باقاعدہ آغاز ہم کریں گے حمد باری تعالیٰ سے. جی بالکل. آپ کو اگر یہ مائک چاہیے تو یہ بھی آپ کو ضرور ضرور. تھینک یو. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میرے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو السلام علیکم اور جمعہ مبارک. پتھر دے وچ روزی کیڑے نو پہنچاندا اے, پتھر دے وچ روزی
ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਚਾਂਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਚਾਂਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੂ ਸੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਸੱਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਸੱਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਉਤੇ ਬਦਲ ਵਸਾਉਂਦਾ ਏ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਉਤੇ ਬਦਲ ਵਸਾਉਂਦਾ ਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਏ ਰਾਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੂ 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 ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀ ਬੈਲੀ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀ ਬੈਲੀ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀ ਬੈਲੀ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ सारियां नू देंदा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत प्यारे मैसेज के साथ बहुत प्यारी हमद कि उसी से मांगो जो सबको देता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत 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 खूबसूरत आपकी आवाज़, आपका अंदाज, बहुत मजा आया सुन के। जी ज़ुबैर साहब, जो हमने तस्करा किया आपका चीन का दौरा, और मुस्तकिल आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही रहे, और जो जो वहाँ की खासियत, जो जो वहाँ की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों के लिए हैं, खुश आइन, कोई खुशखबरी, और कैसा आपका दौरा रहा वो हमसे शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो चीन का मौजूदा दौरा था, चीन ने एक समिट किया जिसका नाम था कि वन बेल्ट वन रोड, और ये चीन की हुकूमत ने और चीन की सदर ने एक दुनिया को नया नारा दिया कि दुनिया में तरक्की के लिए
तमाम मुल्कों का शामिल होना ज़रूरी है और चीनी सदर की ये सोच है कि दुनिया में तिजारत जो है इसको आसान बनाया जाए। इस तिजारत को आसान बनाने के लिए उन्होंने कहा कि चीन एक आज से 2000 साल पहले भी एक तिजारत का रास्ता था जिसे सिल्क रूट कहते थे और चीन से जो लोग थे वो ऊँटों पे तिजारत करते हुए जो है एशिया की तरफ आते थे और यूरोप जाते थे और उन्होंने इसी चीज़ को दोबारा कहा कि आज के नए दौर में इसको दोबारा से जिंदा किया जाए और इसके जरिए से तिजारत का वक्त कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे चीन से अभी कोई भी सामान बहरी जहाज से अगर यूरोप जाता है या मिडिल ईस्ट में भी आता है तो 5 हफ्ते लगते हैं, यूरोप जाता है तो 6-7 हफ्ते लगते हैं। तो उन्होंने एक सोच दी कि तमाम दुनिया में जो है जो तिजारत के रास्ते हैं इनको छोटा किया जाए ताकि लागत कम से कम हो और सब जगह में तरक्की हो। अब उसमें ऐसा है कि इस रास्ते को हासिल करने के लिए कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। उन वसाइल को चीन ने मुहैया किया। चीन ने कहा कि जिस मुल्क के पास भी वसाइल की कमी है चीन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके जरिए से उस मुल्क में भी तरक्की होगी, लोगों की खुशहाली आएगी और इस तमाम जो भी ये वन बेल्ट वन रोड का प्रोग्राम है इसका इस वक्त तक सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट चीन से जाएगी वो पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान में जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 55 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो चाइना की हुकूमत और उनकी कंपनियां आइंदा 3 साल के अंदर पाकिस्तान के 3 से 4 साल के अंदर पाकिस्तान में करेंगी। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो मंसूबे हैं वो तकरीबन 35 अरब डॉलर के थे जो पावर प्रोजेक्ट्स के हैं कि मुल्क में जो आपकी बिजली की किल्लत है, आपके लोग 10-10, 12-12 घंटे बगैर बिजली के रहते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये बात उनको पेश की कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है बिजली की कमी है जी। और उसके बाद दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स नहीं है, तमाम चीजें। इसको सन 2014 से मौजूदा हुकूमत और चीन की हुकूमत मिलकर इसके ऊपर स्टडी कर रही थी कि हमारी क्या क्या जरूरियात हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको ये बात पेश की, एक तो ये कि हमारे पास सबसे पहला और बड़ा मसला बिजली की कमी है, दूसरा है कि शाहराहें या हाईवेज नहीं है, तीसरा है अच्छा चीन की दिलचस्पी इस बात में थी कि चाइना से एक ऐसी शाहराह या हाईवे बने जो ग्वादर पोर्ट तक आए। उसमें उनका भी बहुत बड़ा फायदा। उनका फायदा ये है कि आज अगर चीन से कोई भी सामान जहाज के जरिए रवाना होता है तो वो मिडिल ईस्ट में 5-4 हफ्ते के बाद आता है, यूरोप में 6 हफ्ते के बाद आता है। तो उनके जहन में उन्होंने इसको प्लान किया कि अगर ये सामान चाइना के मगरबी सूबे सिंकियांग से या काशगर से ग्वादर आए तो वो 8 से 10 दिन में पहुंच जाएगा। तो 8-10 दिन वो लगेंगे और उसके बाद आगे 1 हफ्ता और लगेगा। तो उन्होंने 5 हफ्तों का सफर जो है वो 2 हफ्तों पे कर लिया, तो उनकी कारोबारी लागत भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में जब ये चीजें 2 हुकूमतों के दरमियान आइडेंटिफाई हो गई तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ। इस वक्त तेजी से शाहरा जो है वो ग्वादर से काशगर की तरफ बन रही है और काशगर से भी नीचे की तरफ आ रही है और ये जल्द किसी जगह पे आके मिल जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे आसानी से जो उनके कंटेनर्स हैं वो आएंगे और ग्वादर के जरिए से आगे जाएंगे। इसमें इस सूबे में सबसे बड़ी हैरत अंगेज अगर तरक्की होगी तो सूबा बलूचिस्तान में होगी, क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरेगा। बंदरगाह पे जो काम होंगे उसमें बलूचिस्तान के लोगों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो उनकी जिंदगी को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तब्दीली आएगी, वहाँ रोजगार पैदा होगा। और पाकिस्तान में बाकी एक ग्वादर के ऊपर देखिए, ग्वादर में इस वक्त मौजूदा एयरपोर्ट बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर भी है, दुबई से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसा है? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? क्या बोल रहा हूँ दुबई से। मुझे आपकी बात आवाज तो बहुत तेज आ रही है लेकिन बात समझ नहीं आ रही। क्या बोल रहा हूँ दुबई से। जी जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग तवज्जो के साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है जी, वो हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं। काफी गर्मी है कराची में। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी पहले तो वो एयरपोर्ट की बात हम कर लें, फिर जरा डॉक्टर कासिम है, आपके डॉक्टर को देखते शायद उन्होंने गर्मी का जिक्र किया तो जरा गर्मी वाला डॉक्टर नहीं, लिखने पढ़ने वाला डॉक्टर। जी दूसरी बात ये है कि इस वक्त ग्वादर में एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसपे छोटे जहाज उतरते हैं जो
کیا کہتے ہیں بالکل جو چھوٹے جہاز ہیں وہ اترتے ہیں، اس میں بوئنگ جہاز نہیں جاتا. تو وہاں پہ حکومت پاکستان اور چین نے یہ بات محسوس کی کہ یہاں پر ایک نیا ایئرپورٹ بننا چاہیے، اور چین کی حکومت نے کہا کہ وہ گوادر میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا کے دیں گے اور وہ ایز اے گفٹ دیں گے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کے لیے گفٹ ہے. اور اس ایئرپورٹ پہ تقریباً $240 ملین کی لاگت آئے گی، اور پھر وہاں پہ بڑے جہاز بھی اتریں گے. تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو کام ہے وہ اس سال سپٹمبر میں شروع ہوگا اور 3 سال کے اندر مکمل ہوگا. اس کے بعد گوادر جو ہے ایک بین الاقوامی روٹ سے مل جائے گا، اور باہر کے لوگ جو آنا چاہیں گے وہ ڈائریکٹ گوادر ہی جائیں گے اور وہاں سے اپنا کاروبار کریں گے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس اگلی خبر بھی ہے جو ڈاکٹر قاسم آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن مسز صوفی کی کال بھی ہے، ان سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت بیٹا، اس کو ویژن کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا نے دوسرے ممالک کے لیے بھی سہولتیں فراہم کرنے، ون بیلٹ ون روڈ کی بات کی. یہ ویژن ہوتا ہے، اور اس میں نہ صرف آپ کی اپنی ترقی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اور اس میں دیکھیں کہ جو لوگوں کی فلاح ہے، بنی نوع انسان کی فلاح کے جو منصوبے ہیں، اسی سے آپ دنیا کو بہتری اور امن کی طرف لے جا سکتے ہو. آپ دیکھیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت امپورٹنٹ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج تنہا کچھ نہیں کر سکتی، سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. داعش کا ہدف ہمارے نوجوان ہیں، انہیں بچانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ فوج کر سکتی ہے، تو انتہا پسندی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معاشرے کو نمٹنا ہوگا. بیٹا یہ وہ پوائنٹ ہے کہ مس انٹرپریٹیشن آف اسلام، غلط تشریحات کو جب اسلام کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا تو پھر انتہا پسندی، دہشت گردی اور کرپشن نے جنم لیا. معاشرے کو سمجھنا ہوگا. ریڑھ کی ہڈی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، چلیے ان کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کا بیان کیا ہے کہ جی ہمارے دیگر پڑوسی بھی بھارت کے اعلی کار بن گئے. خدا را اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر تھوپنا بند کریں. اس بات کو بلکہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر قاسم، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر قاسم، اسی بات پہ پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک تو میں ان کی کافی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ہم یہ جو ترقی ہے یہ صرف ایک روڈ کی ترقی نہیں ہے، ایک نیا کلچر ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اکانومی کے حوالے سے ہو یا مختلف معاملات کے ہو. لیکن اس کو تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے ترقی مل رہی ہے، میرے لوگوں کو ترقی مل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے مسٹر مودی کو. اور وہ جو ہیلے بہانے کر سکتا ہے، جیسے مسز صوفی نے بھی کہا، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. اور جس بات کا ابھی آپ نے اشارہ کیا وہ بھی کلبھوشن کا جو معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے اور ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ کے پاس جو بھی فورم سے آپ یوٹیلائز کریں. ہم نے اپنے قانونی طریقے سے، ہم نے جو اپنے جو ملک کے قانون ہے اس کے حساب سے جو چیز بہتر سمجھی اور قانون کی شفافیت کو دیکھتے وہ چیز آئی ہے، وہ فورمز کو یوٹیلائز کرتے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کو جو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سی پیک سے. یہ جو ہیلے بانے کلبھوشن کے ادھر ادھر کے، اور جو کلبھوشن کا جو واقعہ ہے اس کا بھی جو آپ دیکھیں کہ ٹارگیٹ پورا بلوچستان ہے، کہ اگر آپ بلوچستان کو ٹارگیٹ کریں گے تو یہاں ترقی نہیں ہوگی. بلوچستان ٹارگیٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدامنی کریں، اور بدامنی میں آپ دیکھیں کہ اس نے کوئی بھی کسر جو ہے اس پوری سرحد پہ جو بلوچستان اور ایران سے ملتی ہے وہاں پہ، یا افغانستان کے حوالے سے ملتی ہے وہاں پہ نہیں چھوڑی. تو لہذا ہمارا ٹارگیٹ سیٹ ہے کہ پاکستان کو اکانومی کے حوالے سے ڈیولپ کرنا ہے. اس کا ٹارگیٹ سیٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہمیں نہ صرف اکانومی کو تباہ کرنا ہے بلکہ ریاست کو ہم جہاں جہاں سے تباہ کر سکتے ہیں وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. ہم اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. اور آرمی چیف کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں، مگر ایک اور کالر ہیں سجاد صاحب ہیں پنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل تو پاکستان کو سمراج سی پیک کے ایک راہداری کے علاوہ ہم اس سے کیا بینیفٹس لے سکتے ہیں، ہماری انڈسٹری کیا لے سکتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکنامک زونس کے حوالے سے گورنمنٹ اور جو پاکستان کی تاجر برادری ہے، بزنس برادری ہے، ان کے آپس میں کوآرڈینیشن کیا ہو رہی ہے، اکنامک زونس کہاں کہاں پرپوز ہیں، اس کے حوالے سے انفراسٹرکچر کب شروع ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ٹریڈرز جو ہیں، تاجر جو ہیں، وہ کب انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو وینچرز ہوں گے یہ اصل میں بڑے اہم ہوں گے.
جس سے پاکستان کو جو ہے وہ اس امراض کا جو ہے وہ اس سے اثر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم آن ایئر ڈسکس کر لیتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آج سے کچھ ہفتے پہلے ہمارے تمام جو چیف منسٹر صاحبان تھے اور وہ چائنا گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ کہاں کہاں اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے, اور یہ طے پایا کہ ہر صوبے میں 2 اکنامک زونز ہوں گے, اور ایک اکنامک زون جو ہے گلگت بلتستان میں ہوگا. تو تقریباً 9 اکنامک زونز ہیں, جس کے لیے ہر صوبے کے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے انہوں نے وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. سندھ کے اندر 2 ہیں, ایک دابی جی پہ ہے جو کراچی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے, اور دوسرا سکھر میں. اسی طرح بلوچستان میں بھی 2 انڈسٹریل زونز ہوں گے, پنجاب میں بھی 2 ہوں گے, اور KPK میں بھی 2 ہوں گے. یہ تمام جگہیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. متعلقہ صوبے کے بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہیں اس کو لینڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کو لینڈ کو ڈیولپ کر کے اور وہاں پہ عنقریب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو زمین دینا شروع کر دیں گے. ان اکنامک زونز کے اندر حکومت نے بہت ساری مراعات دی ہیں. ان مراعات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہاں پہ جو بھی کوئی پاکستانی یا چائنیز یا فارنر 3rd کنٹری کا بھی لوگ ہوں, اگر وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں 10 سال کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی. ان سے 10 سال تک کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, جو پلانٹ اور مشینری منگایا جائے گا اس کے اوپر بھی کوئی ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس نہیں دیا جائے گا. تو اس میں کافی مراعات ہیں, اور یہ صرف چائنیز کے لیے نہیں ہے. یہ ہر کوئی, چاہے پاکستانی بزنس مین ہو, چائنیز ہو, یا 3rd کنٹری سے بھی کوئی انویسٹر ہو, وہ بھی آ کے یہاں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان علاقوں کے اندر جو ہے جیسے ہی زمین تیار ہو جاتی ہے, اور ایون ود ان اسی سال کے اندر جو ہے کام شروع ہو جائے گا. جو لوگ ہیں وہ جا کے حکومت سے یا متعلقہ صوبوں سے زمین حاصل کریں گے اور وہاں پر انڈسٹری لگانی شروع کریں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ 2 سے 3 سال کے اندر ان انڈسٹریل زونز میں ہزاروں فیکٹریاں لگیں گی اور لاکھوں روزگار پیدا ہوں گے. اچھا, یونیورسٹیز کی بھی پچھلے دنوں میں نے کچھ بات سنی تھی, جی, تو وہ اس کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں بریک کے بعد. اور ایک جو آج کے اخبارات میں ہے, عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن کی پھانسی روک دی, اور کل سے اس کے بارے میں کافی ڈسکشن چل رہی ہے, تو آپ نے اس پہ کامنٹ کرنا ہے رائٹ آفٹر دا بریک. Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वाकई कुछ नया है चैन. क्या राज है? तरंग का नया लाजवाब मजा. आज तो मुझे भी लाजवाब करती है. रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए. अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय. ये जो 5 नंबर की शर्ट पहने हुए है ना, मेरा बेटा आसिफ है. कितनी खुशी होती है इन सेहतमंद और एक्टिव बच्चों को खेलते कूदते देखकर. क्यों डॉक्टर साहब? ठीक कहते हैं आप, मगर इसके लिए जरूरी है कि तमाम बच्चे पोलियो के खतरनाक वायरस से महफूज रहें. डॉक्टर साहब, क्या जरूरी है मैं अपने बच्चे को हर पोलियो मुहिम में कतरे पिलवाऊं? जी हाँ, हर बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से वो इस बीमारी से ज्यादा महफूज होता है. हर बच्चे की कुव्वत मुदाफियत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा 1-2 बार नहीं 5 साल तक हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है. और यूँ आप सिर्फ अपने ही नहीं, आस पड़ोस के दूसरे बच्चों को भी जिंदगी भर की माजूरी से बचा दें. हम सब मिलकर कोशिश करें तो पोलियो को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. याद रखें, पोलियो के कतरे हर बच्चा हर बार. तरंग का नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए, मजा इसका जुबां पे रह जाए. अब तरंग से
बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। वेलकम बैक। और हम और भी जो एजुकेशन के हवाले से वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कासिम, एक जो अखबारात में, क्योंकि हम ओवरऑल CPAC को दोबारा डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो कलभूषण के हवाले से न्यूज़ है और जो मेरे ख्याल में लोगों को बहुत तंग भी कर रही है, वो उससे परेशान भी हो रहे हैं और एनालिसिस भी कल शाम से चल रही है इस बारे में। एक तो ये जो CPAC के हवाले से मैं सिर्फ कल जो एक इजलास हुआ था, कल पहले ये कर दीजिए, फिर CPAC को क्यों करेंगे, फिर सर को भी शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में ये भी समझ लें कि CPAC से रिलेटेड इशू है, इतना इशू पाकिस्तान का जो भी कानून है उसके हिसाब से फैसला आया, जो भी उसका ट्रायल हुआ हमारे हिसाब से फेयर हुआ है। अब वो उसको फेयर मानते नहीं मानते वो उनका अपना मसला है कि एक शख्स जिसने अपने एतराफी बयान में इतना कुछ बता दिया है कि उसके बाद तो कोई इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश ही नहीं बचती कि जो शख्स कहता है कि मैं हाजिर सर्विस हिंदुस्तान के नेवी का अफसर हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए बलूचिस्तान का इंतखाब किया कि मुझे यहाँ पे दहशत फैलानी है, मकामी लोगों के साथ पाकिस्तान की रियासत को डिस्टेबलाइज करना है, तो फिर उसके बाद चीज बच क्या जाती है। नंबर 1। नंबर 2 कि हम नहीं कहते कि हमारा कोई शख्स अगर वहाँ पे जाके इस तरह की कोई कार्रवाई करता है कि हम उसको फिर इस तरीके से करेंगे, तो हम ये समझते हैं कलभूषण यादव का मामला इस तरीके से उठाने के बाद बिल्कुल इस बात में कोई दो राय बची नहीं है कि इस सारे मामले में हिंदुस्तान बहैसियत हुकूमत भी शामिल रहा है कि पाकिस्तान को आप डिस्टेबलाइज करें, कि आपका हाजिर सर्विस एक अफसर यहाँ आता है, वो अपना एतराफ़ भी करता है और हम अपने कानून के हिसाब से उसको सजा देते हैं, उसकी सजा पर अमल दरामद अपने हिसाब से होना है उसको। अच्छा, जब आप आलमी जो इंसाफ की अदालत है वहाँ ले जाते हैं, इसका मतलब है कि ये आपकी पूरी प्लानिंग थी कि हम इस तरीके को पाकिस्तान को किस तरीके से दहशत ज़दा करेंगे, और फिर जो शख्स मुलविस होगा बाद में पिछले भी आप देखें ना कि 4 लोग जो थे, जिसका एक तो जो सजा भुगत के यहाँ से जब वापस गया, फिर उसने जाके वहाँ पे एतराफ़ किया कि हाँ भाई मैं भी दहशतगर्द था। तो इस किस्म की जो साजिशें हैं हिंदुस्तान तो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो आलमी अदालत में गया, ठीक है, चले गए। अगर ये वाइस वर्सा होता, अगर पाकिस्तान का मैं यही बात कर रहा हूँ कि पकड़ा जाता फिर क्या होता? फिर क्या होता? अच्छा, दूसरा ये मसला है कि हम बड़े अरसे से एक चीज कह रहे हैं कि मगरब का हमारे हिसाब से जो पाकिस्तान के साथ जो रवैया है और हिंदुस्तान के रवैया है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हो सकता है उसमें हमारी सिफारत की भी कमजोरी हो सकती है, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से, और ये भी मुमकिन है कि उन्होंने सिफारत हमसे अच्छी की हो, तो लिहाजा हमें इन मामलात में अपनी कोई भी कानूनी कमजोरियां हैं उसको भी देखना पड़ेगा, सिफारती कहीं पे हमसे कमजोरी हुई है उसको भी देखना पड़ेगा। और अब चूंकि ये ट्रायल शुरू होगा इसका, अभी उन्होंने ये कोई केस खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा कि फिलहाल आप हम समझते कि मकामी अगर जुबान में कहें कि स्टे आर्डर उन्होंने कर दिया है कि भाई फिलहाल मामलात को जूं का तूं रखें जब तक इसका तफसीली फैसला आ जाए। लेकिन अब अगर हमने कोई कमजोर वकील किया था तो हमें जबरदस्त किस्म का वकला का, एक तो पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म के फर्स्ट क्लास किस्म के जो है वो वकला मौजूद है, हमें वो पैनल बना के फिर हमें अपने इस जो हमारा सजा हुई है उसको हमें डिफेंड करना है वहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ कमर साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कमर साहब फरमाइए। अभी क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब ये जो कलभूषण यादव को फांसी, इसके बारे में बात करना है। कहिए कहिए, हम सब सुन रहे हैं आपको। अभी मैं वज़ीर आज़म साहब से ये बात करना। हेलो जी जी हाँ जी, CPAC पे वापस आ जाते हैं। लेकिन CPAC का जहाँ तक ताल्लुक है, यूनिवर्सिटीज का मैंने सवाल किया था कि वो भी सुनने में आया। लेकिन CPAC का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि CPAC पूरा जो चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड का प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट या जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे वो पाकिस्तान है। इस वक्त तक चीन ने जितने भी अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें सबसे ज्यादा
ویلیو اور اماؤنٹس پاکستان کے لیے ہیں اور یہ ہماری ملک کی ترقی میں بہت اہم ثابت ہوں گے. اور اس کے ساتھ آپ اس چیز کی بھی اہمیت دیکھیں کہ موجودہ دورے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تقریباً تمام اہم لوگ گئے تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزیر خزانہ صاحب بھی تھے, ستاج عزیز صاحب بھی تھے, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے, چاروں صوبوں کے, سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے, کے پی کے پروونس کے وزیر اعلیٰ تھے, پھر ہمارے ریلوے کے منسٹر تھے اور ریلوے کے منسٹر تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور وزراء بھی شامل تھے اور ہمارے مطلب آپ اس سے اہمیت لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے زیادہ وزراء تھے. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے آخری اپنے دورے کے آخری حصے میں ہانگ کانگ بھی گئے جہاں پہ انہوں نے جو ہے جو ایک ان کی انٹرنیشنل کمپنی جس کے مالک جیک ما ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور ان کی کمپنی بھی جو ہے پاکستان میں الیکٹرانک ای فارم پلیٹ فارم بنا رہی ہے جو وہ اس سال کے آخر میں یہاں کام شروع کرنا چاہتے ہیں. اور اس کمپنی کے بھی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے مائیکل ایونز وہ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے پاکستان میں آئے تھے, وزیر اعظم صاحب سے ملے. تو آپ کے ملک میں بھی جو ایک کیا کہنا چاہیے الیکٹرانک انقلاب بھی آ رہا ہے. آپ کے ملک میں تجارت بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے دوسرے ممالک میں, چین میں, فار ایسٹ میں ہو رہا ہے. وہاں پہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیزیں آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور نیٹ کے ذریعے ہی آپ آرڈر کریں گے وہ چیز آپ کو گھر مل جائے گی. اور یہ آن لائن آرڈرنگ تو اب بہت زیادہ ہمارے پاس ویسے بھی لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے تو اس میں بھی اور بہت سی چیزوں کی ترقی ہو رہی ہے. اچھا, سی پیک کے علاوہ جو چائنا نے جو منصوبہ بنایا ہے اس سے تمام ممالک میں انقلاب آئے گا. اس میں کئی ملک ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک ملک ہے لاؤس, وہاں پہ کوئی ریلوے نہیں ہے, انہوں نے کو ریلوے بنا کے دے رہے ہیں, اور ویتنام میں ریلوے بنا کے دے رہے ہیں. اسی طرح سے وہ اس ریلوے کے روٹ کو جو سینٹرل ایشیا سے تاجکستان, ازبکستان اور رشیا سے ہوتی ہوئی یہ ریلوے لائن جو ہے الٹیمیٹلی یورپ تک جائے گی. اور ابھی ایک برطانیہ کی چائنا سے ایک ٹرین ہے جو برطانیہ گئی ہے, یو کے گئی ہے, 14 ڈیز میں پہنچی ہے اور 14 ڈیز میں پھر یو کے سے مٹیریل لے کے واپس چائنا جا رہی ہے. تو یہ ساری انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے کہ دنیا میں ایک حیرت انگیز تبدیلی بھی آئے گی, چیزوں کی قیمتیں کم ہوگی. اور چینی صدر کہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا ہمواری ان کا تھا, ان انیکویلٹیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں ایک ملک بہت غریب ہے, اور انہوں نے ایک بات خاص طور پہ چینی صدر نے کہی تھی کہ یہی انیکویلٹی اور محرومی بعد میں پھر دہشت گردی کو جنم دیتی ہے. تو ان کا یہ ایم ہے کہ دنیا میں سے غربت کو ختم کیا جائے, اور وہ غربت کو اس طرح سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ بالکل دوسرے ممالک سے مختلف ہے. جیسے آج دنیا میں ایک بڑا ملک ہے, وہ جہاں جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن چین کی جو حکومت ہے وہ اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ابھی ہم یونیورسٹی کا بھی آپ نے کہا, یونیورسٹی کا بھی پلان ہے کہ ہر صوبے میں چائنا کی طرف سے ایک مل کے یونیورسٹی قائم کی جائیں, لیکن اس کے بارے میں مزید تفصیلات طے ہونی ہیں. وہ طے ہونی ہے, اور کچھ عرصے سے مطلب ڈیکیڈ تو میں نہیں کہوں گی لیکن 5-6 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے زیادہ اسٹوڈنٹس یا زیادہ لوگ چائنا جا رہے ہیں پڑھائی کی غرض سے, اور لینگویج کی بھی آپ بات کر رہے تھے. ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی میں سی پیک کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ جی بہت بڑا اور بہت اچھا پروجیکٹ پاکستان میں ہے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور جتنی بھی گورنمنٹ ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی ان تک محنت اور کوششوں کے بعد انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے پاکستان کے معاشی جو ہماری کمزوری ہے وہ ختم ہونے والی ہیں. تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو بھی. اور کیا کہتے ہیں کہ ایون کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, ایک ایٹمی دھماکوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے بعد یہ ایٹمی دھماکہ ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ, آپ کا پازیٹیو دھماکہ ہوگا, یہ ہم لگا دیتے. ہمارے ساتھ کوئٹہ سے بھی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا مہمان صاحب ہم خوش آمدید کہتا ہوں. بہن, ایک پہلا بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں, ایک بات یاد رکھیں, اور مسلمان ملک کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, یہ قرآن مجید میں موجود. ایک دوسرا, جس انسان نے پاکستان کے خلاف کیا ہے, وہ چاہے بلوچ ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے یا ہندی ہے, اس کے پاس اگر پوری ثبوت موجود ہے تو اس کو کسی صورت زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے.
तीसरी ये जो है वो कानून अल्लाह का भी और इंसानों का कानून। अगर आलमी अदालत यहाँ बात सुन सकता है तो उसको बोलो कश्मीर भी सुने। बाकी जो मुसलमानों के साथ आजकल इंडिया में हो रहा है, खासकर गाय के ऊपर, बहुत अच्छी बात की आपने। वो क्या उस वक्त आलमी अदालत सोया हुए है। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया शुक्रिया, बात अच्छी की है। अच्छी बात की कि ये चीजें कश्मीर में भी देखें कि वहाँ भी जुल्म हो रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, तो वहाँ पर आदमी अदालत का क्या रवैया है? क्या रवैया है जी, जो हम बात कर रहे थे उसमें देखें ना कि ये जब जैसे सीपेक का मंसूबा भी शुरू ही हुआ था, तब से जो चाइनीज की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने तब से ही पाकिस्तान के जो हमारी यंग लीडरशिप आने वाली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए थे। एक था लैंग्वेजेस प्रोग्राम कि आप चाइनीज यहाँ पे आके सीखें। स्कूल साइड पे भी इन्होंने शुरू किया, फिर मैट्रिक लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स पे भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। फिर उन्होंने ये पूरा मंसूबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हिस्सा हर सूबे का बन सकता है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप में, सिंध का, पंजाब का, KPK का या बलूचिस्तान का, इवन गिलगित बल्तिस्तान का, वो उनको एलोकेट करके दिया। अब होता ये है कि हर साल चाइनीज जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप, और ख़ास तौर पे PhD जो है वो बहुत ज़्यादा है, मास्टर और PhD लेवल पे बहुत ज़्यादा है कि अगर सीपेक के मंसूबे हैं कि कल हमें लीडर भी चाहिए इन मंसूबों को चलाने के लिए, तो वो लीडर भी हमें वो मुहैया करके दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा है कि ये जो लाखों अगर लोग इंडस्ट्री में अगर आते भी हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम होगा उसका उन्होंने ऑलरेडी बंदोबस्त कर लिया। एक तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चाइनीज इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए चाइनीज सीख सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में है, अब जो है वो 2 हफ्ते पहले सिंध यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो गया हुआ था। जा रहा था कि मुतारिफ कराया जाएगा 6th क्लास से, लेकिन अभी तक कुछ खास ये सिंध में हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर अमल हो नहीं सका। उस पर शायद काम हो रहा है कि उन्होंने फंड्स भी एलोकेट है, लेकिन हो नहीं सका। मुझे ये इसका ज्यादा इल्म नहीं है। मेरे हिसाब से जो ये सिचुएशन है, आइंदा 4 से 5 साल जैसे सीपेक के मंसूबे आ जाएंगे तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज का भी एक अच्छा खासा प्रोग्राम आएगा। हमें अगर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, यूनिवर्सिटीज की कोई कमी नहीं है। हमें अगर वो चाहते हैं कि हमें इसमें कोई एडवांसमेंट करके दे दें तो अपने मुख्तलिफ चेयर्स या इंस्टीट्यूट उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आके कायम करेंगे तो मेरे ख्याल में वो और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। और अच्छा काम हो सकता है। ये जो PhDs हैं या इस तरह के और आगे की पढ़ाई है, प्रोफेशनल स्टडीज है, ये तो बेहतर है कि अगर उनसे हमारी एफिलिएशन हो जाती है। ऑलरेडी चाइना में पढ़ रहे हैं। और दूसरा, चाइनीज ने जो है लैंग्वेज कोर्सेज भी पाकिस्तान में शुरू किए हैं। इवन ग्वादर में भी जो है उन्होंने शुरू किया है कि लोग वहाँ के लोग जबान सीखें, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर प्रोविंस में शुरू किया है, हर जगह करेंगे, लेकिन अभी मैंने ग्वादर का कराची यूनिवर्सिटी का तो चल रहा है, मेरे ख्याल में उनका एक कोर्स पूरा भी हो चुका है। ओके, एक ब्रेक है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारी नात बड़े गौर से आप लोगों की बातें सुन रही हैं, तो अब इनसे हम नात सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। वाकई कुछ नया है चाइना। क्या राज है तरंग का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब कर दिया। रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय।
साथ वेलकम बैक। और हम ओवर द ब्रेक भी ये तमाम चीज़ें जो मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकती हैं हमारे माशरे में, उस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। हमारी नात खां मौजूद है और मुझे बताया गया ब्रेक में कि हमारे पास बहुत से कॉलर्स आ रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं कि भाई कोई नात अच्छी सी हम सुने, तो प्लीज़ कॉल दिया। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन बेकस करम कीजिए सरकार मदीना बेकस करम कीजिए सरकार मदीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना बेकस करम कीजिए है वक्त बदल आइए बिगड़ी को बनाने पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना बेकस करम कीजिए आई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को संभाले तूफान के आसार है दुश्वार है जीना तूफान के आसार है दुश्वार है जीना बेकस करम कीजिए सरकार मदीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना बेकस करम कीजिए सरकार मदीना बेकस करम कीजिए। बहुत
खूबसूरत, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत उसमें आपकी फीलिंग, सुनने वाले की फीलिंग जो है, हाँ, अल्लाह और तरक्की दे और अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। इन्होंने बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा अल्लाह और तरक्की दे और कबूल मंजूर भी फरमाए, आमीन। एक और खबर जो हमने कुछ तो उसको डिस्कस किया, मिसेस सूफी ने भी उस जानिब थोड़ा इशारा किया था। जनरल बाजवा का स्टेटमेंट है, फौज तनहा कुछ नहीं कर सकती, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सही बात। देखिए, तमाम दुनिया में जो खास तौर पे जैसे चीन जैसा मुल्क है, चीन में फौज के साथ साथ जो है अवाम भी बिल्कुल उनके साथ साथ खड़ी होती है हर जगह पे। अगर मुश्किल की घड़ी होती है तो फौज भी अवाम के साथ खड़ी होती है। अगर सैलाब आता है, कोई बात होती है तो वहाँ फौज मदद करती है। इसी तरह आजकल हम पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है। पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन जो है वो हर तरफ से जो है उसको निशाना बना रहे हैं, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें इंडिया हो। ये तमाम मुल्क जो हैं हमारे साथ इनका रवैया, कोई ऐसी चीज सुनने को आ जाती है हमारे साथ इन मुल्कों का रवैया सही नहीं है। लिहाजा अवाम का फर्ज है कि सब फौज के साथ इकट्ठे खड़े रहें। देखिए, फौज इस वक्त जो है आपकी दो जगह जंग लड़ रही है, एक सरहदों पे लड़ रही है, एक बैरूनी दुश्मनों से लड़ रही है, एक अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रही है। अंदरूनी दुश्मन वो है जो कि दुश्मन ममालिक के कहने पे आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, जैसे अभी ग्वादर में करीब 10 मजदूरों को मार दिया गया। तो ये तमाम चीजें करते कौन है? हमारे लोग करते हैं। लिहाजा हमारा फर्ज है कि फौज के साथ खड़े होकर इन अंदरूनी दुश्मनों को जो है उनको पहले देखें कि वो कहाँ हैं और उनको इदारों के साथ मिलकर उनका खात्मा किया जाए, ताकि हमारे जो तरक्की के मंसूबे हैं वो सही तरह से पूरे हों। इस वक्त देखिए, हमारा जो खास तौर से दो पड़ोसी मुल्क, उसमें अफगानिस्तान और खास तौर से भारत है, वो नहीं चाहता कि CPEC की तरक्की पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए और पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा हो जाए। अगर ये CPEC मंसूबे तमाम जो हैं आइंदा 4-5 साल में मुकम्मल हो गए तो आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में हैरत अंगेज तरक्की भी आएगी और वो भारत चाहता है कि उसे किसी तरह से रोका जाए और इसीलिए वो यहाँ पे लोगों को जो है पैसे और असला देकर दहशतगर्दी और बदअमनी फैला रहा है। ठीक है, और जो आपने हैरत अंगेज तरक्की की बात की तो हैरत अंगेज कॉलर भी है हमारे साथ, याया साहब की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। हैरत अंगेज कॉलर आपने कहिए तो आपकी हैरत अंगेज होस्ट है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। नहीं पता है, आपका स्टार्टर मैंने सुना, पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो। मैं ये कहूँगा कि जो आपने स्टार्टर लिया ना नुसरत, वो बहुत जबरदस्त था, इसलिए कि हम लोग जब भी आपका, मैं हूँ, सूफी मोहम्मद हो या खालिद साहब है, हम लोग आपका गौर से सुनते हैं। हम लोग इसलिए नहीं कि आपके प्रोग्राम में फोन करते कि आप हमें बहुत अच्छी लग रही हैं आप, लेकिन बात ये कि आपकी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, आप जो पढ़ती हैं, किताब का हवाले देती हैं और जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताती है, तो ये यकीनन ये बड़ा फ्रूटफुल होता है। जो अभी चूंकि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया और अफगानिस्तान को हमारा CPEC नहीं समझ आ रहा और वो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहेंगे और करते रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी राजपत साहब भी बैठे, मेरा देखिए मुझे जो कहना है ना वो हमारा मीडिया का एटीट्यूड है। मुझे अफसोस ये होता है कि कलभूषण के मामले में कल मैं एक प्रोग्राम देखा था नुसरत, तो उसमें भी वो जो एंकर है वो ये एक्यूज कर रहा था कि पाकिस्तानी लॉयर ने सही केस में पेश किया, जबकि वो जो एनालिस्ट आई थी वो कह रही थी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है, इसको लेके बड़ा तरीके से लेके जाना। मेरा कासिम राजपत से आपका ये सवाल है कि हमारा मीडिया, हमारा प्राइवेट मीडिया, वो हमारी ही ऊपर क्यों एक्यूजेशन लगाता रहता है? वो काउंटर प्रोपेगेंडा का जवाब क्यों नहीं देता? अगर इंडिया हमारे साथ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसके जवाब देने की एंकर क्यों नहीं बात करते? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर कासिम, उसमें एक तो देखें कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल, आपको पता है कि आपको माशाल्लाह अच्छा तजुर्बा है कि लोग नहीं हैं जिनको मिसाल के तौर पर कल समंदरी तूफान आ जाता है, उस पर भी मुझे बात करनी है। अगर कोई जंग की सूरत हाल है उसका सबसे बड़ा तज्ज़िया निगार मैं हूँ। पानी की वजह से कोई तबाही आती है, माहौलियाती प्रॉब्लम है, तो हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ही नहीं पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर कहीं होंगे तो वो पता नहीं है। अच्छा, दूसरा मसला है कि आपको ज्यादा प्राइवेट चैनल्स का तजुर्बा है, उनके पास कोई रिसर्च सेल है ही नहीं। जो शख्स कुर्सी पे बैठ जाता है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसर्चर,
पाकिस्तान के सबसे बड़ा एनालिस्ट मैं हूँ और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मालूमात मुझे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक कुछ चीजों का इदराक होना चाहिए। माशाल्लाह अब तो प्राइवेट चैनल्स में अच्छी 20-20, 25-25 लाख वाली तनख्वाहें हो गई हैं, तो कुछ तनख्वाहें या कुछ रिसोर्सेज आप इन्वेस्ट करें रिसर्च के हवाले से, जब तक आपको चीजों का पता नहीं होगा कि आलमी हो सकता है लोग करंट अफेयर के ऐसे एंकर हैं कि वो चीजें लेकर आते हैं जो आपके वो क्या लेके आते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ये करते हैं कि भाई ये करते हैं, उनके अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये इन्वेस्टमेंट लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भी यूटिलाइज करनी चाहिए, कि बजाय इसके कि पाकिस्तान में तकरीब पे आप ऐसे लोगों पे इंतशार फैलाएं कि हिजाम की कैफियत पैदा हो जाए कि अल्लाह नहीं करे ये हो जाएगा, अल्लाह नहीं करे तूफान आ जाएगा, ये जा रहा है इसको जाने देना, ये सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये कलभूषण का जो वाकया है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से करनी, तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि, और खासतौर पर ये जो 9 से 12 वाले लोग बैठते हैं तो थोड़ी चीजों को पढ़ भी लिया कर, ऐसे नहीं होता। अब 7 बजे वाली स्लॉट भी डेवलप हो रही है, 7 से अब मतलब ये खवातीन के ड्रामे, अच्छा उन्होंने वो फिर मखसूस कर लिया कि भाई ड्रामे वाले ड्रामे की तरफ चले जाए। 4 सब न्यूज में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया आपका भी फौजिया खादिम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज हम हैंडीक्राफ्ट पे बात करेंगे, न सिर्फ बात करेंगे बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सी चीजें जो एग्जीबिशन का हिस्सा है वो यहाँ पर हम आपको दिखा भी सकेंगे। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और पाकिस्तान इनकलाब की हिमायत याफ्ता इब्राहिम रईसी और मौजूदा सदर हसन रूहानी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप दौरे के दौरान अरब इस्लामी अमरीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस के खिताब और मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने हतमी फैसले तक भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया। भारत का मौक़िफ़ कमजोर है, ताहम मामले को जल्द हल करना चाहते हैं आलमी अदालत इंसाफ। इंटरनेशनल कानून के आर्टिकल 36(2) के तहत पाकिस्तान कौमी सलामती मामलात पर आलमी अदालत इंसाफ के दायरा कार को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान ने रवा साल आलमी अदालत इंसाफ में एलानिया जमा कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई नहीं दी। भारत खुद एतराफ कर चुका है कि दौलत मुश्तरका के ममालिक के दरमियान मामला ICJ में नहीं ले जाया जा सकता। भारत को 1 साल बाद कुलभूषण के खानदान को वीजे का ख्याल क्यों आया? अटॉर्नी जनरल असफर औसाफ की मीडिया से गुफ्तगू। हमें अपनी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की हर साजिश का मिलकर मुकाबला करना है। दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों और समतों से हमारे खिलाफ बरसरे बेकार है। दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन एजेंसियां भी सरगर्म अमल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बात। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की रुकने कांग्रेस हेरल्ड रॉजर्स, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन और फिलिप मॉरिस के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों और माशी तरक्की पर बातचीत हुई।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर हशाम बिन सदीक की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर ने तकर्रुबी की असनाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पेश की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के ओहदा संभालने पर पाकिस्तानी सफीर को मुबारकबाद और हर किस्म के ताउन की भी यकीन दहानी। लोधरा के इलाके अड्डा शहनाल में गैस सिलेंडर धमाका, 5 अफराद जाँ बहक होने वालों में एक ही घर के 3 अफराद भी शामिल। सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 20 अफराद निश्तर अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में तेज रफ्तार गाड़ी ने मुतादिद अफराद को कुचल दिया। एक खातून हलाक, 23 अफराद जख्मी। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई कहा जा सके। मेयर न्यूयॉर्क। जनूबी कोरिया के सदर के नुमाइंदे ली हैचिन की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में चीनी सदर का जनूबी कोरिया से ताल्लुकात मामूल पर लाने का इज़हार। और कराची में प्रोफेशनल रेसलिंग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान के वाहिद प्रोफेशनल रेसलर बादशाह खान ने WWE के साबिक चैंपियन कार्लिटो को चित कर दिया। लाहौर में अखाड़ा आज लगेगा। साइकिन का गैर मामूली जोशो खरोश। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। एग्जीबिशन। वेलकम बैक। और हमारे साथ बहुत अमेजिंग लेडीज मौजूद हैं। SPCCI से जिनका ताल्लुक है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं। उनसे आपकी अभी गपशप कराते हैं। मैं उनसे बात लेती खो सी गई कि ये जो प्यारा सा पीस था ये मैंने आज यूँ रखा था कि मेरे कपड़ों के साथ जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? दिस इज अ बैग और हैंडमेड बैग, राइट?
جی جی. اور اس کی باقی جو ڈیٹیلز ہیں یا اس طرح کی جو جیولری میرے یہاں لیفٹ پہ رکھی ہے, ہینڈی کرافٹس آپ کو ہمارے سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام محنت ہے جو آج ہمارے ساتھ یہاں پر خواتین موجود ہیں. اور ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے SPCCI میں ایگزیبیشن ابھی چل رہی ہے, ہو چکی ہے, اس کے بارے میں ہم سے بات کریں گی. ہمارے ساتھ روبینہ لائق صاحبہ ہیں, چیئر پرسن ہیں SPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن ویمن ہینڈی کرافٹ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ہیں اسما رحمان صاحبہ, سینئر وائس چیئر پرسن SPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن ویمن ہینڈی کرافٹ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میری ان سے پرانا تعلق نکل آیا, پرانا تعلق ایسا کہ ایک زمانے میں ہم کسی فیسٹیول میں ملے تھے اور ان کی ہینڈ میڈ چیزیں مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے ان سے کچھ, میرے خیال میں کوئی بچہ ہی پیچھے پڑ گیا تھا کہ یہ لے لیں, ہے نا, یاد آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری بیٹی پیچھے پڑی تھی, لے لیں, ایسی کوئی چیز تھی. خیر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری دونوں مہمان جن کی یہ کریشنز ہیں. ایک تو جن کی یہ کریشن ہے وہ ہے شازیہ جاوید صاحبہ, نہیں سوری, یہ ان کی کریشن. یہ اور شازیہ آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ میں 2 ورک لائی ہوں, کراس اسٹچ ورک ہے, میں بیڈ شیٹس وغیرہ بناتی ہوں ہینڈ میڈ, اور کیا کہتے ہیں کلچز وغیرہ ہیں کچھ. اچھا, یہ ہینڈ میڈ کا آج آپ لوگوں نے مجھے ذرا بتانا ہے یہ کیا ہینڈ میڈ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, جیسے یہ ہے یا باقی بیگز ہے, یہ جیولری ہے, سارے ہاتھوں سے ہی بن رہے ہوتے ہیں نا, تو ہینڈ میڈ کا کیا ڈفرینس ہے؟ اینڈ وی ہیو شائستہ کوثر جن کا یہ بیگ ہے جو شروعات میں جن کے بیگ نے ان کا انٹروڈکشن کروا دیا ہے. اچھا, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی اس کوشش کو اور اس محنت کو ہم سراہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہینڈ میڈ چیز ہم کس کو کہتے ہیں اور اس کی ایگزیبیشن یا اس کا اسکوپ کتنا ہے ہمارے یہاں, لوگ کتنا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہینڈ میڈ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں, جیسے ہمارا ڈوب ورک ہے, اچھا ورک ہے اور بلاک پرنٹ ہے, جیسے کہ سوری یہ کیا جھمکی, یہ جھمکی جھومر اسٹائل میں. اچھا, یہ جھومر اسٹائل میں ہے جو آپ نے کان میں پہننا ہے, اور اس میں یہ جو بیٹس ہیں وہ تو آپ سمجھ میں آتا ہے کہ ہینڈ سے آپ اس کو کام کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے ڈو کی بات کی وہ یہ فلاور ہے. یہ فلاور ہے, اس کو ڈو سے آپ بناتے ہیں اور پھر اس میں مطلب پہلے ہم اس میں ڈو کوک کرتے ہیں, لیکن لوگ ڈو سمجھتے ہیں اسے کھانے والا وہ والا نہیں ہے, گلو کے ساتھ ہے. جی بالکل. اس میں ہم کلر ڈالنے کے بعد فلاور بناتے ہیں, پھر اس کو ڈرائی کر کے پھر اس کی پیسٹنگ کرتے ہیں. اچھا, تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے. لانگ لاسٹنگ ہے, ٹوٹتا وغیرہ نہیں؟ اچھا, جب تک توڑیں گے نہیں تو نہیں ٹوٹے گا. جب تک توڑیں گے نہیں, توڑ کے دیکھنا پڑے گا. اوکے, تو اس کی ویلیو کتنی ہے ویسے, مطلب لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہینڈ میڈ چیزیں؟ میں لوکل انٹرنیشنل ایگزیبیشن کرتی ہوں, تو یہ مایو کا سیٹ ہے. اوکے, جس میں آپ کا اس میں جھومر ہے, ایئر رنگس ہے, نیکلس ہے, اور آج کل جو چٹیا کے جو بنسز چل رہے ہیں وہ چیز ہے. جی کنٹینیو کیجیے اب. جی, تو ہینڈ میڈ کا جو آپ پوچھیں تھی جو کام ہوتا ہے, جیسے میں بلاک پرنٹ کرواتی ہوں تو وہ ہاتھ سے ہو کے ہوتا ہے. اور دوسرا کل ہماری بہت اچھی ایگزیبیشن گئی ہے, سکسیسفل گئی ہے SPCCI میں, فیڈریشن ہاؤس میں. انہوں نے ہمیں اپنے آڈیٹوریم میں جگہ دی تھی, اور میری جتنی فرینڈس کولیگس ہیں ہم لوگوں نے اپنی پروڈکٹ کو شو کیا تھا, ماشاء اللہ بہت سکسیسفل گئی. ہاں, اچھا مجھے یہ بتائیے لوکلی ہمارے یہاں, کیونکہ ہمارے پاس تو میں کہتی ہوں کہ ڈیزائنر نے ایک چیز بنائی نا, اس کے بعد اگر ایک کرتی بنائی ہے اس نے 1500 کی, تو وہ 500 کی ایسے عام ملنے لگتی ہے نا باہر کہ وہ بیچارہ ڈیزائنر جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. تو آپ لوگ یہ جو چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ لوکلی, کیونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے, لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے, یا ان کی چوائس, یا کبھی وہ آپ سے آرڈر پہ جیولری بنانے کا کہتے ہیں؟ جی, زیادہ تر لوگ تو آرڈر بھی کرتے ہیں, جیسے آپ کی جو کلر کی چوائس ہوتی ہے اس حساب سے آپ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ دیکھیں کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ہاتھ کا کام الگ رکھا ہے. جو میرا کام ہے وہ شازیہ کا نہیں ہے, جو شازیہ کا وہ میرا نہیں ہے. تو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں تو وہ اسی حساب سے ہمیں ہمارے جیسے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ہمارے جو ڈیزائن ہوتے ہیں یا ہمارا ویب سائٹ ہے اس پہ وہ ہمیں کرتے ہیں. پھر وہ اپنا بھی ہمیں اسٹائل بتاتے ہیں کہ ڈیزائن لا کے ہمیں اس طرح اسٹائل میں چاہیے, تو پھر ہم اس طرح ان کے حساب سے چیز ان کو ریڈی کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ساتھ سمن کی کال ہے لاہور سے. السلام علیکم سمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, بہت پیاری لگ رہی ہے بلو کلر کے ڈریس میں. تھینک یو. تم بتاؤ. مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ مجھے آپ کے ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں, اور مجھے سائڈ پہ بیگ پڑا ہوا نا وہ بہت پیارا ہو سکے تو مجھے اس کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ملکیت تو میری نہیں ہے, جس کی ہے اس سے پوچھو.
गिफ्ट कर दें? उस बेचारे ने इतना टाइम लगाया, मेहनत की, तुमने गिफ्ट मांग लिया। ये क्या इसके वैसे हम समन ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत महंगा होगा। नहीं, इतनी कॉस्टली है ना, इतनी कॉस्टली। लेकिन आप मुझे दे देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस भाई, अब तुम्हारे लिए घर से कुछ देख के लाऊंगी, वो दे दूंगी, है ना? घर से लेकर आऊं, फिर भेज दूंगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। ये बताइए भाई, ये जो अब बात हो ही गई है, इसकी तो क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट 2500। अच्छा 2500 है, फिर उनको तोहफा से ही चाहिए था। अच्छा, हैंडमेड में आप किस तरह इसको हैंडमेड कहते हैं? मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी जानना इसको हैंडमेड का, इसके जो स्टेप्स हैं ये पूरे हाथ से बने हुए, ये छोटी स्टाइल का जो बना हुआ है ये, और जो ये प्रिंट हुआ हुआ है, ये डिजिटल प्रिंट, ये भी हाथ से पूरा पेंट हुआ हुआ है। ओके, ठीक तो है। इस तरह से अब बैग जो बनाते हैं वो लेबर वो हाथ से ही सारा कुछ बना रहे होते हैं। तो इस वजह से ये हैंडमेड बैग्स हैं, और ये काफी ड्यूरेबल होते हैं, चलते हैं बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वॉशेबल नहीं कोई वैसे भी मेरे ख्याल में जो भी बैग्स बनते हैं, कुछ के अलावा जो ब्रांड्स वगैरह हैं, बाकी तो सब लोग, अब तो मैं ये भी देखती हूँ कि खवातीन अगर कोई ड्रेस उन्होंने लिया है तो कपड़ा ज्यादा ले लेती हैं और वो कपड़े कस्टमाइज भी हम ये भी करते हैं, करा लेते हैं। जी कस्टमाइज भी हम कर रहे होते हैं। ओके, क्लचेस वगैरह, क्लचेस भी, बैग्स भी, जी जैसे अगर मेरे कपड़ों का ये प्रिंट है और मुझे लगे कि इसके साथ इस तरह बैग होना चाहिए और इसका ही प्रिंट होना चाहिए, तो वो लग जाता है। जी बिल्कुल, वो आप मेक टू ऑर्डर हम ये काम कर रहे होते हैं। जो प्रिंट, जो डिजाइन चाहिए होता है, कोई थीम चाहिए होता है, कोई कलर होता है, वो हम खुद बनवा के। ये शर्ट पे भी कुछ अपनी कारीगरी की है? ये सारा उसके स्क्रीन पेंट हुआ है। अच्छा, ओके, कुछ ना कुछ अपना चलता रहता है, आपसे ताल्लुक रहता है। जी ड्रेसेस भी मैं करती हूँ, डिजिटल प्रिंट की शर्ट, सेमी फॉर्मल, ये सब भी मैं बनाती हूँ। वो जो सामने शर्ट है वो आपकी है? नहीं, ब्लॉक वो आपकी है। ओ, चेयर पर्सन का काम तो अब दिखा, आपने खुद किया? नहीं, मैं करवाती हूँ, डिजाइनिंग मैं करवाती हूँ। क्योंकि मुझे ब्लॉक प्रिंट से मेरा ताल्लुक है, तो क्योंकि अजरक और ये ब्लॉक प्रिंट से ही बनता है, तो ये मैंने अपना जब शुरुआत की थी, बिजनेस की, तो मैंने ब्लॉक प्रिंट से ही शुरुआत की थी। और मेरे ब्लॉक प्रिंट जो हैं वो जो मुझसे खरीदते हैं, जो मेरे बायर हैं, क्लाइंट हैं, वो मेरे ब्लॉक प्रिंट के अलावा किसी के ब्लॉक प्रिंट नहीं पहनते बाजार में। अब मुझे गौर से देखना पड़ेगा। आप जरूर देखिएगा गौर से। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग। और अच्छा, एक और चीज भी मैंने सुनी थी, सिंस आपका ताल्लुक फैब्रिक से भी है, कि अब कुछ फ्रूट कलर्स हैं जो कपड़े पर जो है वो चल रही है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये हमारे उमरकोट साइड पे, सांगर साइड पे, थट्टा साइड पे, कराची में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, मुझे पता चला था। वैली में और जिना यूनिवर्सिटी वगैरह में काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, और वो कपड़ा क्योंकि रंगा हुआ, सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं, पूरे कपड़े को जो है वो वेजिटेबल या फ्रूट कलर्स मुझे बताया गया था, उससे वो कलर हुआ होता है, उसको ऑर्गेनिक प्रिंटिंग या पेंट कहते हैं। तो उसमें मुझे एक चीज लगी कि वो सादा जोड़ा था, और जब मैंने उसके पैसे पूछे तो वो सही थे, मतलब कम नहीं थे। तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक तो बहुत एहतियात से बनता है, उसमें कलर वगैरह का होता है। क्योंकि मैं प्रॉपर उधर रहती नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरी मालूमात है, तो उसका कलर में और उसमें बहुत उनको जैसे कहना चाहिए नापतोल से काम लेके, और उसमें बहुत ध्यान लगा के करना पड़ता है। ये नहीं मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत है। और मेरे ख्याल से जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो उसका उनको मिलना चाहिए। जब हम डिजाइनर्स को इतने पैसे देते हैं, लेकिन ये एक अलमिया है हमारे साथ, जो एक ब्रांड होता है उसको तो पैसे देना हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंटीरियर से होता है उसको नहीं दे सकते। और आपकी बात के साथ मैं एक बात बताऊं कि जो हमारी एग्जीबिशन थी उसमें हमने जिना यूनिवर्सिटी को दिया हुआ था, और दीवा इंस्टीट्यूट है स्पेशल चाइल्ड का, उनको भी हमने कल स्टॉल दिए हुए थे। अच्छा, जी ओके। तो हमने अपने साथ जो हमारी कोलीग्स हैं उनके साथ साथ हमने न्यू जनरेशन को भी किया था। वो बच्चे तो डेफ होते हैं कि वो आगे चल के अपना रोजगार कैसे करें। अच्छा, जो उनको टीचर सिखाती हैं, तो ये दीवा की बात कर रही हैं ना? दीवा एकेडमी की, उनको भी दिया था। और सबसे बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। जी, और सबसे ज्यादा देखें, हम लोगों को अगर इदारे सपोर्ट करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे FCCCI ने कल हमें बहुत एडवांटेज दी, तो हम ये कर सके। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के तवज्जुह से अगर दीवा के इस तरह के स्टूडेंट्स जिनको ये हुनरमंदी आती है, आप उन्हें भी कभी हमारे प्रोग्राम मैं आपको कांटेक्ट दे दूँगा। जरूर उनको, मैं इस तरह के बच्चों को काफी अपने
अपने प्रोग्राम्स में एंटरटेन करती रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लाइफ है उनमें। देखिए सब हमारे बच्चे हैं और जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, ये जो जिनकी बेडशीट का काम है वो खामोश हो गई, यहाँ पर ज्वेलरी, बैग और सब चीज के सामने, तो ये इतना प्यारा सा कुशन मुझे वहाँ से झांक रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा इसको चल के उठाते हैं। ये देखें, ये काम आपने खुद किया है? ये काम मैंने खुद किया है। अच्छा, ये कैसे हुआ है ये कढ़ाई का काम होता है। अच्छा। और इसके खाने गिन गिन के किए जाते हैं। ओहो, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल है। आप तो वो वाला काम भी जो अब तो अक्सर बाजारों में लव यू डैड और पता नहीं क्या, ये वाली चीजें भी इस तरह से कर सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है ना, कस्टमाइज कराते हैं लोग। जी मेरी हैं बहुत सारी क्लाइंट जो बेडशीट भी बनवाती हैं और इस तरह की चीजें करवाती हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सा कुशन है, आरामदेह और स्टाइल स्टेटमेंट भी हो सकती है आपकी, थोड़ा सा यूं करके अगर आप इसे रखें जी। और हम इसमें जो कपड़ा यूज करते हैं वो लोकल कपड़ा नहीं यूज करते। अच्छा, हम इम्पोर्ट करते हैं इसका कपड़ा। ठीक है। और ये इसके साथ आपकी बेडशीट है वो मेरे फ्रेम्स वगैरह हैं, कुछ मैं पेपर वर्क पे काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर से यहीं रख लेती हूँ, है ना, थोड़ी देर यहाँ रख के जरा फील करें। फील भी करें और ये अच्छा भी लगे। इसके भी प्राइस जरा बताएं कि अगर इस तरह की कढ़ाई हुई भी हो और अगर आपकी पूरी बेडशीट हो या फिर कुशन कवर्स हो, ड्राइंग रूम के लिए आपको कुशन कवर्स की जरूरत होती है या आपके और लिविंग रूम के लिए, तो वो सिर्फ कुशन कवर्स हो या सिर्फ कुशन हो, तो क्या प्राइसिंग रेंज है, कहाँ से शुरुआत होती है? स्टार्ट जो होती है 1000 से शुरू होती है, लेकिन वो बहुत लाइट वर्क होता है। इस कुशन की प्राइस जो है वो 3000 है। और मेरी एक की जी। हाँ, तो बस फिर मैं ऐसे प्यार से उधर रख दी। बहुत कीमती है, इससे कोई धब्बा ना लग जाए। नहीं, रखिए। ओके। और क्या कहते हैं, मेरी बेडशीट जो है वो 50 से 60,000 तक जाती है। तो मुझे लग रहा है ब्राइडल कोई बन रही है बेडशीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लोग इस तरह की बाइंग पावर रखते हैं, वो इस तरह की चीजें खरीदते हैं? नहीं रखते। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो वो बाइंग पावर रखते हैं और वो मुझसे ऑर्डर पे बनवाते हैं। कार्ड्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुशन्स हैं। ओके। और ये सब चीजें वो बनवाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? जी ठीक ठाक जहांगीर साहब, आप बताइए। माशाअल्लाह, आज तो बड़े अजीम लोग आपके पास बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि हम भी जो है ना इस तरह से कबूलियत हासिल कर लें। जी, अजमत में शरीक हो जाए। जी जी। तो मैंने ये पूछना है कि यहाँ हम बहुत दूर दराज एरिया में रहते हैं, तो जैसे ये सारी खवातीन तो शायद शहर से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ भी खवातीन के हाथों में बड़ी हुनर है, या सुई से तो मुल्तानी कढ़ाई करना और मोती और शीशा और इस तरह की बहुत खूबसूरत कढ़ाई और बहुत सारी चीजें वो बनाती हैं, लेकिन उनके लिए ना मार्केटिंग का कोई भी ऐसा नहीं है उनके सामने कि वो कहाँ पे वो बेचें। यही कौन सी जगह से लेती हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा इदारा या ये जो है उनके लिए काम करती है यहाँ के? जी अच्छा, खाने वाले से आप कॉल करें ना। एक्चुअली मेरे ख्याल में इसके बारे में आप भी बताएंगे, क्योंकि इन्होंने इंटीरियर का जिक्र किया। इंटीरियर से तो हमारे हम सिंध में रहते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है कि इंटीरियर से सामान या वहाँ से कनेक्टिविटी या वहाँ का हुनर लेकर आए। लेकिन खाने वाले में जिस तरह आप बता रहे हैं, बेशक बहुत सारा काम होगा, तो उन डिजाइनर्स को आपके बारे में पता होना चाहिए जो काम करके मार्केट में लेकर जा रहे होते हैं। ये भी एक चीज है, हम डिस्कस कर रहे हैं। वो उनको प्रॉपर में उतने पैसे नहीं देते हैं, बहुत कम पैसों में वो काम करवाते हैं, हालांकि वो काम बहुत सारे पैसों का होता है, बहुत सारी मेहनत का होता है। 15-15 दिन अगर एक कमीज पे वो लगाती है तो 400-500 रुपये में देते हैं। हाँ, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे डिजाइन अक्सर एग्जीबिशन में हम देखते हैं, यही टीवी पे देखते हैं कि उन्हें बहुत सारी कॉस्ट में जो है ना वो बता रहे होते हैं। तो क्या इनका इदारा ऐसा काम नहीं करता कि ये दूर दराज की खवातीन से भी कांटेक्ट करें कि वो इनके लिए काम करें? जैसे अभी बाजी बता रही थी कि वो और लोगों से काम करवाती हैं और वो खुद मार्केटिंग करती हैं। जी जी जी, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है। ऑन एयर हम डिस्कस करते हैं। ये इनका सवाल बिल्कुल वैलिड है, बड़ा अच्छी बात की। ये हमसे राब्ता करें, हम इनके खवातीन को अगर हम जब भी एग्जीबिशन लगाएंगे उनको हम खुशामदेद कहते हैं, वो भेजें हमारे प्लेटफॉर्म से, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हमें उनको बताएंगे। एक तो ये लोग बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप अपना नंबर दोबारा कॉल कर सकें तो हमारे पैनल पे छोड़ दें अपना नंबर और नाम, हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे। दीजिएगा। हाँ,
آپ کو نمبر فارورڈ کریں گے, آپ پھر ان سے کانٹیکٹ کیجیے اور دیکھیے. دے دیجیے گا یا مجھے دے دیجیے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے کچھ کر سکے تو ضرور کریں گے. ہاں, کیونکہ یہ انٹر کنیکٹیوٹی ہے, اور میرے خیال میں ہمارا کلچر اور ہمارے لوگ اتنے خوبصورت ہیں, اتنا اچھا ان کا کام ہے کہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ لوگ کیا شہر نہیں جاتے ہیں کہ کہیں اور جا کے بھی ایگزیبیشن کریں؟ نہیں, ہمارا ارادہ تو ہے, کیونکہ میری یہ جو ہماری جو کمیٹی ہے CCCI کی, جو ملی ہے ہم خواتین کو, جو زبیر طفیل صاحب پریزیڈنٹ ہیں CCCI کے, ان لوگوں نے ہمیں مطلب ہم نے اپلیکیشن دی تھی, تو اس کے بہاف پہ ہمیں ملی ہے. ہم لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے وسائل تھوڑے محدود ہیں. میرا تو دل چاہ رہا ہے, کیونکہ پورے پاکستان سے, تو میں تو چاہتی ہوں اگر آپ لوگ سپورٹ کریں یا گورنمنٹ سپورٹ کرے تو میں جا کے کام کرنے کو تیار ہوں, اور کہیں ایگزیبیشن ارینج کریں, میں پورا اس کو آرگنائز کر سکتی ہوں. اوکے اجے, آپ نے ایک تو یہ جولری کا سیٹ آپ کا ہے, اور کیا چیز ہے؟ میں اور بھی چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں. اور یہ جو باسکٹ بنی ہوئی ہے نا, خاصان جو بنا ہوا, آپ لوگ نے ریٹ ایسے بتائے کہ اب میں بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہوں اپنی جگہ سے اور دیکھ رہی ہوں ہمت کر کے. یہ ٹیشو باکس, یہ باسکٹ کس کام آتی ہے ویسے یہ ہم کام یا کلچ وغیرہ, وہ سوری کلچز ہیں, اور وہ رکھنے کے لیے. اچھا, اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں, رائٹ جی. اور اس میں جو بھی آپ نے رکھنے ہیں, لپسٹک بھی رکھنے ہیں, جو بھی کوم رکھنا ہے, کوئی اور چیز رکھنی ہے جو ریگولر یوز کی ہے, وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح سے بنی ہے؟ یہ میں نے اس کی کارڈ شیٹ جو ہوتا ہے گتا, جس کو ہم کٹنگ کر کے پھر اس کی میں نے پیسٹنگ کی ہے. اوکے, پھر اس کی لائننگ لگا کے پھر اس کو میں نے باسکٹ کا شیپ دیا. اچھا, بہت خوبصورت. اور یہ جو پیکٹ میں کچھ تھا دور سے اتنا رنگین لگ رہا تھا, یہ کس نے کی چین بنائی ہے؟ ہماری ایک ممبر ہے, کریشیا سے انہوں نے کی ہے, کی چین بنائی ہے, اور اس کے زیادہ پرائز نہیں ہے, اس کے 450 پرائز ہے. اب اس کے بھی زیادہ ہوتے تو پھر تو ہمیں اللہ حافظ کرنا پڑ جاتا پروگرام میں. یہ 450 کی کچن ہے, اور میں اسی لیے اپنے کچھ کولیگس کا سامان لائی ہوں. وہ نہیں آ سکی ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں آپ وہ بھی دکھائیں گے. ارے ضرور, آپ بس حکم کریں مجھے. نہیں, یہ جو شازیہ نے بنائی ہوئی ہے. شازیہ آپ نے بنائی ہے, ویری نائس. اچھا, پلیٹ تو ہمارے پاس ہوتی ہے اس طرح کی, تو ہمیں مل جاتی ہیں پلیٹ, لیکن یہ آپ نے اوپر جو اس کی میری خود بنائے ہوئے ڈیزائننگ ہے. اور یہ کس طرح, مطلب یہ ویسے ایسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اسٹینڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, سینٹر ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اوکے, ایسے یعنی پراپ کی صورت میں. اوکے, بڑی چیزیں لے کر آئے ہیں آپ لوگ, سب ایڈجسٹ ہو رہی ہیں ہمارے پاس, کچھ میرے لیے, کچھ سیٹ کے لیے, کچھ ادھر کے لیے, کچھ ادھر کے لیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا کراچی سے, اور ماشاء اللہ خواتین کا بہت ہی خوبصورت کام ہے. یہ آئٹم, یہ بورڈرس اور یہ ڈیکوریشن پیسز سب کچھ ہے, اور بہرحال بہت سراہتا ہوں. لیکن میں ایک چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہمارے گھروں میں جو لوگوں نے اپنے ڈیکوریشن کے پیسز رکھے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں, یا مختلف جگہ جو چوکڑے لگائے ہوتے ہیں, یا مختلف سینریز ہوتی ہیں, پینٹنگز ہوتی ہیں, اور کام ہوتا ہے تو کسی اس طرح کے, اس میں یہ ان کا کام ابھی شاید مارکیٹ میں نہیں آیا ہے, اس کی پراپر اتنی مارکیٹنگ نہیں ہوئی ہے, یا دکانوں میں نہیں ہے, لوگ اس کو نہیں لے رہے, سماج سے کام سے دیتے. دوسرے میں کہوں گا جو عام خواتین گھروں میں ہیں ہمارے پاکستان کے, اتنی ٹیلنٹڈ سب کچھ ہے, آج کل مختلف ڈپریشن اور اس میں بیماریوں میں سفر کرنے, وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے, ان میں بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہوگی نا, اس طرح کے کام اپنے کر سکتی ہیں, ان کو بھی ضرور مشورہ دیں. شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھے سوال ہیں. ہمارے ساتھ شارجہ سے کالر ہیں, ان کے سوال کا جواب آپ سے پہلے لوں گی میں. اب شارجہ سے جو کالر ہیں ان کا جواب آپ لوگ دیں گے, ٹاسک ہے آپ لوگوں کا. السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم السلام. زبیر صاحب, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. جی, میں یہ کہنا چاہتا, میری طبیعت ٹھیک ہے, ابھی سویا اٹھا ہوں, آپ کو کار لائیے مل گیا ہے, آگے کار لائی بات نہیں ہے آپ سے. جی, بات کر لیجیے. زبیر صاحب, آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ہمارا ہی. تھینک یو سو مچ. او مائی گاڈ, یہ تو ایک دم سے جو میرے پاس ابھی تحفہ آیا تھا نا, کہیں سے آیا. خیر, زبیر صاحب نے اتنا کنفیوز کر دیا کہ زبیر صاحب آپ کی آواز سے زیادہ نا آپ کی سانس کی آواز آ رہی تھی مجھے, اس لیے میں تھوڑا کنسرنڈ ہو رہی تھی. خیر,
اب زبیر صاحب نے تو کچھ پوچھا نہیں تو آپ لوگ خاموش رہیے. تھینک یو سو مچ. نہیں, جو فرسٹ کالر نے کہا اس بات کو کنٹینیو کریں گے آپ لوگوں سے. ہم سب سے جو بزنس ہے وہ ہوم بزنس ہے. ہم لوگ نے سب نے گھر سے اسٹارٹ کرا ہے. سب خواتین بھی کر سکتی ہیں. اب جیسے ہمارا ڈو کا کام ہے تو وہ ایزیلی ہم لوگ گھر سے ہی کرتے ہیں. لیکن جب ہماری کوئی ایگزیبیشن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو یہ آپ گھر میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور آپ کو نیٹ ہے, ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے نمبر لے کے. آپ نے کیسے کیا تھا؟ دیکھیں میری ٹیچر آئی تھی باہر سے, کچھ میں نے ان سے سیکھا تھا, پھر میں نے مختلف انسٹیٹیوٹ سے سیکھا تھا, پھر میں نے خود میمن فاؤنڈیشن میں 10 سال سکھایا. تو پھر ماشاء اللہ میری فرینڈس بھی بہت ہیں, وہ بھی ایگزیبیشن کر رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. اب میں ابھی بھی خود بھی سیکھ رہی ہوں, پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں کہ نیٹ پہ کیا ڈیزائن چل رہے ہیں, کیا کلر ان ہے, کیا اسٹائل چل رہا ہے. مطلب آپ کا کام جس دن آپ یہ سمجھیں گے آپ کو آگے سب تو آپ اس دن ختم ہے, آپ کو سیکھتے رہنا ہے. اچھا, یہ جو ایسن صاحب نے بات کی تھی کہ گھر میں خواتین ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں, ان کو اگر آپ ایک ایک ٹپ دے دیں دونوں, بلکہ بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ دونوں اس پہ ذرا ان کو گائیڈ کر دیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کون سی چیزیں جو سیکھی جا سکتی ہے, جو اگر ان کو انٹرسٹ ہے تو وہ اگر وہ کام کریں تو اسے آگے لے کر چل سکتی ہیں اور یہ تمام اسٹریس سے بھی باہر آ سکتی ہیں. تو ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. Your Q-Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. गिरा ख्वाब सीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे. गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया. ویلکم بیک. اینڈ ہمارے ساتھ ہماری وہ تمام ہنرمند خواتین موجود ہیں جن سے آج ہم ہینڈی کرافٹ کی بات کریں. ان کا کافی کام یہاں پر ڈسپلے بھی ہوا ہے, بٹ آئی ایم شیور اس سے بہت زیادہ کام انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا ہے اور جو ایگزیبیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا. لیکن ایک سوال میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا, ہمارے کالر احسن صاحب نے کہا تھا کہ وہ خواتین جو باقی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی منوٹنی میں آپ بچوں کو پال پال کے اور وہ ساری چیزیں کر کر کے ایک لیول آتا ہے کہ آپ اتنے منوٹنس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے. تو وہ خواتین کیا کریں, گھر سے بیٹھ کر بھی کیا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کو بالکل ہو سکتی ہیں. آپ کو خود اپنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے لیڈیز کے لیے ڈریسز بہت, آج کل جیولری سب میک اوور کے لیے جو بھی, تو آپ ڈریسز کا بھی کام کر سکتی ہیں. اسٹارٹ لینے کے لیے کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کر لیں, ڈریسز سے اسٹارٹ کر لیں, کسی جیولری سے اسٹارٹ کر لیں, کوئی بھی چیز اسٹارٹ کریں. آپ ہوم سے سیکھیں کہاں سے سیکھیں. آج کل تو اتنا زیادہ انسٹیٹیوٹ سارے ان ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ نیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر چیز سے آپ کو ہر چیز اویلیبل بہت ایزیلی ہے. آپ وہاں سے لرن کریں اور آپ اس کو گھر سے اسٹارٹ کریں. ہم لوگوں نے بھی ہوم میڈ سارا یہ اسٹارٹ گھر سے ہی کیا تھا. کیسے, مطلب تھوڑی سی اگر اسٹوری بھی بتائیں اپنی کہ کیا کر رہی تھی جب سم ڈے آپ کو خیال آیا کہ مجھے کچھ اور کرنا بس ہمیں یہی خیال ہے کہ بس اپنے ٹیلنٹ کو تھوڑا سا یوٹیلائز کرنا چاہیے ہمیں. تو میں نے اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا ٹیلنٹ یوٹیلائز کرنے سے پہلے ہاؤس وائف پورا صرف گھر کو ٹائم دیتے تھے. جب یہ خیال آیا تو پھر ہم نے تھوڑا سا اسٹارٹ لیا. تو میں نے اپنا جو ورک اسٹارٹ کیا تھا وہ ڈریسز سے اسٹارٹ کیا تھا. تو میں نے پہلی ایگزیبیشن انٹرنیشنل کی تھی, بنگلہ دیش میں کیا تھا. جی جی.
تو بس یہی تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگ بناتے ہیں پھر ایگزیبیشنز کے لیے چلے جاتے ہیں. تو انٹرنیشنل ہم زیادہ ایگزیبیشنز کر رہے ہوتے ہیں اور اب لوکل بھی ایگزیبیشن اپنی کنٹری کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ملتان انٹرنیشنلی کیسا لگتا ہے, کیسا رسپانس ملتا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹ کو بہت وہ لوگ لائک کرتے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, یو کے, دبئی, ہم لوگ یہ ساری کنٹریز کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, آپ بھی سجیشن دے دیجیے کیونکہ آپ کا کام بہت انٹرسٹنگ ہے اور بیڈ شیٹس تو ہمارے یہاں خیر اس طرح کا کام نہیں کر پاتی ہیں خواتین یا اس طرح کا کام, لیکن اگر گھر بیٹھے ہوئے تھوڑا سا باہر نکلیں تو مکسنگ اینڈ میچنگ سے بھی بڑے کریشنز ہو جاتی ہیں. ایپلک ورک کر سکتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ, آپ کے مختلف پیسز بچے ہوں اس سے آپ کوئل بنا سکتے ہیں. شوق کے اوپر ہوتا ہے, خواتین کے شوق کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. جیسے مجھے کیا کہتے ہیں شوق اٹھا تھا, میں اسما کے پاس سیکھنے چلی گئی تھی. آج سے 12 سال پہلے میری ٹیچر ہیں اسما, اور پھر میں نے وہ سیکھا, پھر میں نے بہت ساری چیزیں. شوق اچانک کیسے اٹھا؟ اسما کو دیکھ دیکھ کے, اسما کو دیکھ دیکھ کے, وہ بھی ٹی وی پہ. واہ, مارننگ شو جو کہ بہت زیادہ ہو گئے تھے ایک ٹائم میں ہمارے اسٹارٹ, تو کیا کہتے ہیں وہی صبح اٹھ کے لازم گھر کے کام کرتے ہوئے وہی مارننگ شو دیکھنا, چلتے پھرتے کچن میں بھی کام کر رہے ہیں, مارننگ شو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھتے دیکھتے کہا کہ ہم بھی سیکھنے جائیں گے. تو میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں سیکھنے گئے اسما سے, اور ہم نے انسٹیٹیوٹ میں فرسٹ پرائز بھی حاصل کیا. واہ اسما, یہ انسٹیٹیوٹ جو ایسے اکیلے اکیلے چل رہا ہے نا, وہ یہاں پی ٹی وی میں بھی چلنا چاہیے. آ کے یہاں ذرا آ کے ہمارے ناظرین کو سکھائیں کچھ 15-20 منٹ میں کیا چیز بن سکتی ہے, ڈپریشن دور کریں, ایسی کوئی چیز کریں. اور باقی بہت ساری خواتین اس کو سیکھ سکتی ہیں اور سیکھتی بھی ہیں. کچھ لوگوں نے تو ٹی وی سے سیکھا ہے. مجھے ایسی کالز آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ کے سیکھا ہے. بالکل ٹی وی سے دیکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز اگر یوٹیوب پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ, وہ بار بار دیکھتے ہیں, اسے پاز کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. تو یہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم تو صرف کراچی میں سکھاتے ہیں, لیکن زیادہ تر اسلام آباد لاہور والے انہوں نے تو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے سب کچھ. اور مسئلے سے پھر وہ اسنیپس دیتے ہیں, اتنا اچھا کام کرتے ہیں, دل اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کچھ تو ان لوگوں کو فائدہ ہوا نا سیکھ کے. ہاں جی, آپ بھی اپنی کوئی اسٹوری بتانے والی تھی اور اس کے بارے میں بات کرنے والی تھی. میں بھی کیونکہ گھر میں بیٹھ کے تھک گئی تھی, اور دوسرا میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی تھی, تو میں نے گھر بیٹھ کے کام شروع کیا تھا. آج میں جس مقام پہ ہوں تو میں پہلے دن سے نہیں تھی. میں نے کام شروع کیا, میں نے اپنے علاقے کے اسکول میں جا کے بتایا کہ میں کپڑے میں نے بنائے سیل کرتی ہوں. میں نے پارلر میں جا کے بتایا, ایگزیبیشنس کی, چھوٹی چھوٹی ایگزیبیشن سے میں نے کام شروع کیا. اور پھر میں ماشاءاللہ سے ڈھاکہ, ساؤتھ افریقہ, انڈیا اور ایران گئی. ارے واہ جی, تو آپ گھر سے شروع کریں. اور گھر اور یہ سب آپ کے یہ فورم فیڈریشن کے تھرو آپ کا ہوا؟ پہلے نہیں, فیڈریشن میں تو ابھی ہم آئے 2-3 سال پہلے ہم نے ایسے ہی شروع کیا. پھر ہم کیا خود سے جاتے تھے ٹور کرنے, کیسے آپ کی روابط قائم ہوئے؟ پہلے میں نے گھر سے کام شروع کیا, پھر مجھے لوگ ملے, پھر مجھے ایک صاحبہ ملی, وہ مجھے لے کے گئیں کراچی چیمبر. وہاں سے گئے تو ہم کراچی چیمبر سے ڈھاکہ اور کھٹمنڈو گئے. ساؤتھ افریقہ بھی ہم انہی کے ساتھ گئے. انڈیا وغیرہ ہم لوگ خود گئے کیونکہ پرائیویٹ ایگزیبیشن بہت ہوتی ہیں. فیڈریشن میں ہم 2.5-3 سال پہلے آئے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ فیڈریشن جتنا خواتین کو پروموٹ کرتی ہے, مطلب وہ تو خیر نصیب کی بات ہے جب ہم آئے. اگر ہم شاید پہلے آتے تو میرا حال سے اور زیادہ ترقی ہوتی ہے. کالر ہے, اس کے بعد اسما آپ کی ساری باتیں ہوں گئی, تعریفیں بھی ہو گئی, کہانی نہیں سنی ہم نے. کیا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے کورسز وغیرہ کیے سب کچھ, لیکن اس سے پہلے کیا کر رہی تھیں اور پھر اچانک سے کیا خیال آیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ شاید آپ ہی کی سچویشن سے اور انہی مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پھر سوچ کا ایک اور پہلو مل جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کے, میں سڈنلی آپ کو شو دیکھا تو اٹ واز ویری گڈ. تھینک یو. اصل میں بات کرنا چاہتا تھا, ہمارے گھر میں کچھ کریٹو لیڈیز ہیں جو کام کرتی ہیں کڑھائی کا اور یہ سب کا, اور ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. So I want to talk about the platform, if they can do anything for that. اچھا, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی, میں نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں, KPK. ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ اپنا نمبر میرے پینل پہ چھوڑ دیجئے, ہم ان کو فارورڈ کریں گے, یا آپ سے خود رابطہ کر کے دیکھ لیں گے اگر کوئی ایونیو نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہاں جی, تو یہ کافی کالز آ رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کو جن کے نمبرز ہم آپ لوگوں کو فارورڈ کریں ان کو کال ضرور کرنی ہے آپ لوگوں نے. میرا نمبر دے دیجیے, مجھے کوئی ایشو نہیں. بس اگر آپ کے پاس ان کا نمبر ہے تو آج پھر بانٹ دیجیے نمبر. ہاں,
آج پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے. 6 دفعہ تو انہوں نے آنر مجھے کہہ دیا کلپ سنبھال کے رکھے, بعد میں شکایت کی صورت میں کلپ دکھائے ہیں نا تو آپ ان کو دے دیجیے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آئی نو بڑے خوش دلی کے ساتھ ہی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اس لیے بات کہہ رہی ہیں. اسما آپ بتائیے. جی دیکھیں مجھے سیکھنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا, لیکن جب میرے یہ وہ والی بچی ہوں گی جو کڑھائی امی چھٹیاں ہیں مجھے مہندی لگوانا سکھا دے, ہے نا, اور میری اماں ہر چھٹیوں میں بولتی تھی مہندی لگانا سیکھو گی. نہیں کیوں؟ مجھے کوکنگ بیکنگ کا زیادہ تھا. میرے فادر مجھے لے کے جاتے تھے. پھر میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا شاید میں پاگل ہو جاؤں گی. اچھا. تو مجھے سے سب لوگ کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو مصروف کرو, صحیح اپنا مائنڈ لگاؤ. تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. مجھے یاد میرے پاپا کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا, میں نے سیکھنا شروع کرا. اور وہ ماشاءاللہ سے شاید میرا شوق بھی تھا, وہ مجھے لے کے بھی جاتے تھے. پھر میں بڑھتا گیا کہ مطلب جتنا سیکھتی جا رہی تھی اتنا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں آ رہا. سیکھتی گئی, خود بھی سیکھ رہی تھی, سکھا بھی رہی تھی. تو میں کہتی ہوں کہ آج اگر میں ماشاءاللہ سے اس مقام پہ ہوں تو شاید یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے میری. اور پھر یہ کہ میں 2 سال سے عالیشان پاکستان جو تھی اس سے میں پھر انڈیا جانا شروع کیا. آپ یقین کریں وہاں پھر یہاں سے مطلب یہاں تو ماشاءاللہ سے لوگ مجھے میرے کام کو پسند کرتے ہیں, وہاں لوگ اتنا میرے کام کو انہوں نے فرسٹ ڈے جب میں گئی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب وہ لوگ میرے کام کے پیچھے ایسے پاگل. اچھا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں, ان کو یقین ہی نہ ہے کہ یہ ہینڈ میڈ کام ہے. مجھے وہاں جا کے اپنی کام کی اور اپنے ملک کی قدر وہاں جا کے لگی کہ واقعی ہے کہ ہم بھی ہمارے پاس جس ملک میں لان جس ملک کی اتنی فیمس ہو, یہ وہ ڈیزائنر لان کی بات نہیں کر رہی جو عام لان بھی ہمارے یہاں ملتی ہے یا ملتی تھی پہلے, لوگ 3 پیس سوٹ لے کے جاتے تھے, وہ اتنے زیادہ باقی اڑوس پڑوس سے جب لوگ آتے ہیں تو مسالوں کے ڈبے اور بسکٹ کے پیکٹ تک تو لے کر جا رہے ہوتے ہیں بھر کے. تو اور کیا رہ گیا, سیریس حیران ہوتے تھے کہ پاکستانی خواتین اتنی ٹیلنٹڈ ہے, وہ یہ سمجھتے کہ وہ برقع پہنتی ہیں, وہ مطلب ان کا مائنڈ ہی بالکل الگ تھا. لیکن جب وہ ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہتے پاکستانی خواتین کتنی ڈیسنٹ ہے, آپ لوگوں کا اوڑھنا پہننا, آپ لوگوں کا اسٹائل, مطلب وہ لوگ تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ انہوں کو پتہ ہے پاکستان کو کیا سمجھ رہے تھے. لیکن میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سے جب ہمیں وہاں جا کے پاکستانی ہونے پہ اپنا بہت بہت فخر ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو دیکھ کے میں کافی انسپریشن آ رہی ہے مجھے کہ ایک وقت تھا کہ گھر میں بیٹھے تھے تو باہر نکلے تو کراچی, پاکستان, دنیا کون سی کے اور لوگ نہیں گئے ہوں گے, وہ سب گھوم کے آئے ہیں. تو ان کے ایکسپوجر سے فائدہ اٹھائیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سو سوری فار دا کال ڈراپ, لیکن آپ نے ویٹ کیا ہوگا. آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایکسیسیبل ہیں, یہ لوگ اب مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ لوگوں سے بھی کوئی کچھ سیکھنے آتا ہے تو آپ لوگ سکھاتے ہیں. بالکل. تو بس اب یہ 4 لوگوں کو آپ نظر میں رکھیں, اور بلکہ ان 4 لوگوں کو ہم بھی نظر میں رکھتے ہیں. آئیں آنر اور سکھائیں, ذرا خدمت بھی ہو, آپ کا تجربہ بھی بڑھ جائے گا. اچھا, آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے, مجھے یہ بات بڑی کالر کی جو ہے نا دل پہ لگی ہے, کیونکہ مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ جب گھر میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے پالیں گے, آپ کے پاس اتنے کام ہیں, آپ یہ سب کرتے ہیں, لیکن نہیں, آپ کو ایک ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. چاہے آپ واک کریں, کچھ نہیں کرتے آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں یا پیشن فالو کریں, ورنہ یہ جو نفسیاتی پرابلم خواتین میں ہے اور ہسبینڈ سے لڑائی, سارا ورک آؤٹ آپ کے اندر جب خود پیشن ہوگا تو پھر آپ اس کو ورک آؤٹ کر سکتی ہیں. یہ آپ کے اندر کا پیشن ہے جو آپ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں. مجھے جیسے ڈریس کا ہے, بیگس کا ہے, ڈیجیٹل سے, کلرس پہ کام کرنے کا شوق ہے. تو یہ میں خود اپنے اس کو پروموٹ خود کو کر, میں اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہوں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ. اچھا, جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو شاید گھر والوں کو وہ کانفیڈینس آپ پہ نہیں ہوگا جو آج ہے. جی ہے نا, تو اس سے کیسے کوپ اپ کیا, کیونکہ شروع میں ہوتا ہے جب آپ ہاؤس وائف کی حیثیت سے آپ نے ٹائم کافی گزار لیا ہوتا ہے, تو ونس جب آپ کہتی ہیں مجھے یہ چیز کرنی ہے تو کبھی کبھی لوگ تھوڑا جھجکتے ہیں کہ کیسے کریں. بہت اب اس میں ہمارے ہسبینڈ کا بہت ہاتھ ہے میرے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ان کی سپورٹ سے ہی میں روشن خیال ہسبینڈ ہے. جی بالکل بالکل 110% میرے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جو لوگ شادی کے بعد کامیاب ہوتے ہیں ہسبینڈ کا بڑا رول ہوتا ہے. مین پارٹ ہی ہماری لائف کا. کیسی تیز آواز آئی ہے. بالکل بالکل, شو دیکھ رہے ہیں ہسبینڈ لگ رہا ہے. نہیں, شو دیکھے نہیں دیکھے, میری بھی کامیابی کے پیچھے میرے ہسبینڈ کا بہت ہاتھ ہے. وہ میں حال سے یہ تینوں گواہی دیں گی. یہ تینوں بھی گواہی دیں گی. جی جی بالکل, میں مان گئی ان کی گواہی سے پہلے. نہیں, یہ بات ہے ویسے کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہم اپنی سٹی, اپنی کنٹری
سب چھوڑ کے بھی ہم باہر جاتے ہیں, ہم گھر سے ڈیلی باہر نکلتے ہیں. یہ ہمارے ہسبینڈ کا, ہماری فیملی کا سپورٹ ہے. بالکل. شادی کے بعد تو ہسبینڈ اینڈ obviously شادی سے پہلے جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ والد صاحب لے کر جاتے رہے ہر چیز میں, تو یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی میل سپورٹ ہوتی ہے آپ کے, لیکن آپ کو خود بھی ہونا چاہیے. آپ جتنا خود زیادہ اپنے اندر سے ہوں گے اتنا زیادہ ورک اپنا اچھا کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن یہ بات بھی بتائیے, جب ہم اس طرح سے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی, تو یہ اس وجہ سے یہاں پر بیٹھی نہیں ہے آرام سے. ان کو کیا مسئلہ ہوا ہوگا؟ مجھے تو کتنا مسئلہ ہے, دیکھو دوپہر میں الگ سالن بنانا پڑتا ہے, رات میں الگ روٹی ڈالنی پڑتی ہے, جب ایسے کام بھی ہم لوگ کر رہے ہیں نا. تو یہ بتائیں, میں یہ سننا چاہتی ہوں, آپ بتائیں بھائی کہ یہ کتنی اور بھی مسئلے آئے ہوں گے نا, تو کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو بتائیں تاکہ اس سے وہ سیکھ سکیں. نہیں, میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, اور کیا کہتے ہیں انکل وغیرہ کے سب کے ساتھ میں میرڈ ہوں, اور تو کیا کہتے ہیں میری فیملی میں جوائنٹ ہے تو لازمی بات ہے سب کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کے اوپر میں اپنے جو مجھے شوق ہے, میں ایک کام نہیں کرتی, تقریباً 4-5 کام کرتی ہوں, مطلب اپنے شوق کے حساب سے. تو میں اس کو بھی کرتی ہوں اور اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہوں, اور مشکلات تو سبھی کو آتی ہیں, سب کو آتی ہیں. ہمارے ساتھ مسز عباس ہیں آسٹریلیا سے, اور پھر آپ لوگ بھی ذرا یہ کوئی ایسی سٹوری سنائے نا جو ذرا پتہ چلے کہ ہاں بھائی دیکھو یہ بھی تکلیف تھی اور پھر بھی کام کیا اور ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے. السلام علیکم مسز عباس. جی وعلیکم السلام. نصرت آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے ابھی کچھ دنوں سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. ہاں جی. اور مجھے آپ کا ہر پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ویری انفارمیٹیو, تھینک یو, انکریجنگ فار اسپیشلی لیڈیز کے لیے. جو آج کا پروگرام چل رہا ہے وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے, اور آپ بہت اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی ریئلی لائک یور پرسنالٹی. تھینک یو سو مچ. پلیزر ٹو ہیئر دیٹ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہاں جی, ذرا آپ لوگ بھی بتائیں, کیونکہ ہم جب کیمرے کے اس طرف, ہم تو اپنی جاب کے حساب سے کہتے ہیں کہ جب آپ کیمرے کے اس طرف ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ بات اور ہوتی ہے, کیمرے کے اس طرف جو ہے ہمارا بھی کچھ آپ جیسے ہی حال ہوتا ہے. تو پریشانی, تکلیف, بہت سی چیزیں آتی ہیں, مگر اگر آپ کا گول ایک جانب ہے تو آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے میں آپ دونوں سے چاہتی ہوں کہ کوئی انپوٹ, کوئی بات ہمیں بتائیں. دیکھیے سارا کچھ مطلب ہمارے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ایگزیبیشن کامیاب ایگزیبیشن ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتا. ہماری بھی لائف میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. جب آپ کی ایگزیبیشن فلاپ ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ آپ کو پیسے کا لاس ہوتا ہے. جب پیسے کا لاس ہوتا ہے تو آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, ہم بھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ہم ڈپریشن میں آ کے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں, یہ تو ہمارے قدرت کا بھی نظام ہے. اور میرا خیال سے ہم لوگ ناشکر زیادہ ہو گئے. ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو اس کو اگنور کر کے چلیں. ہمارے پاس 80% وسائل ہیں, ان کو یوز کریں. 20% اگر چیزیں نہیں ہیں تو ان کو اگنور کریں اور آگے چلیں. ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے, ہم 80% کو چھوڑ دیتے اور 20% کو لے کے چلتے. ہاں, جو نہیں ہے پازیٹیو لیں. اور آپ ایک بات کا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت آگے تک بڑھاتا ہے. اور میں جو اس مقام پہ پہنچی ہوں, میں پرچی سے نہیں پہنچی ہوں, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچی ہوں. کیا پیار سے انہوں نے بولا, پرچی سے نہیں پہنچی. پرچی نہیں ہے مگر پرچی پہ نمبر ہے, اور وہ ہے پینل پہ. وہ وہیں سے ملے گا. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسما سے بھی یہ سوال ہے, اور آپ لوگوں سے میں کوئی دکھی انسانیت کا بھی سوال کر رہی ہوں جو بریک میں آپ سے بتاتی ہوں, تو وہ بھی آپ شیئر کیجئے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. گراں خواب سینی سنبھلنے لگے, گھمالا کے چشمے ابلنے لگے. گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. ایک اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت, ایک قوم, ایک سوچ, ایک فکر, ایک آزاد ریاست.
इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं पहले। हाँ, अब मुझे माइग्रेन का मसला बात ऐसा होता है कि मेरा काम करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब मुझे ऑर्डर देना है टाइम से तो ना फिर वेलकम बैक। बिल्कुल मैं ऑन एयर हूँ, मुझे समझ आ गई है। और हम लोग क्योंकि ब्रेक में भी बातें कर रहे थे तो वही बातें हम ऑन एयर भी करना चाहते हैं। जो आपने बताया जरा वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जैसे हम लोग, जैसे मैं ये कहती हूँ, हम लोगों में जो ना स्टैमिना और सब्र आम खवातीन से ज्यादा होता है, क्योंकि अब हमारा भी बात दफा दिल चाह होता है कि हम भी सो जाए सब कुछ छोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मेरा माइग्रेन का कभी मसला हो जाता है, अब मुझे ऑर्डर जिस टाइम पर है मुझे उस पर देना है। अब बात दफा मेरी इतनी तबीयत खराब होती है कि मेरी अम्मी कहती है कि छोड़ दो, लेकिन हमने कमिटमेंट करी है तो हमने उस पर करना होता है। लोग कह रहे होते हैं कि जैसे हम बहुत आराम से यहाँ पहुँच गए इस मकाम पे, लेकिन हमने बहुत बहुत हार्ड वर्किंग करी होती है, ना दिन ना रात किसी को नहीं देखा होता। और फिर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम वहाँ जाके मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम वहाँ सब मजदूर बन गए, सामान भी खुद उठा रहे हैं, हर चीज। मतलब यहाँ हम कितने ठाटते रहते हैं, वहाँ जाके हमें हर चीज खुद करनी पड़ती है। और ऐसा मतलब पूरी रात का सफर करते हैं, फिर सुबह एग्जीबिशन के। अच्छा, ये जो नई नस्ल की हम बात कर रहे थे कि उनको फौरी तरक्की चाहिए, ये आप लोगों ने फेस किया, तो क्या क्या लगता है आपको, क्योंकि रिसेंट एग्जीबिशन हुई है? देखिए, एक तो ये है कि फौरी तरक्की नहीं मिलती और उसमें मजा भी नहीं होता। फौरी चीज जैसे ही आती है तो वैसे वापस भी चली जाती है, ये हमेशा याद रखें। दूसरा, हम लोगों के साथ भी मसले मसाइल होते हैं। जैसे मैं लगी हुई थी, हम सब लगे हुए थे 1 महीने से एग्जीबिशन में। परसों हमारा डिस्प्ले था, तो मैंने डिस्प्ले से आके टैक्सी ने मुझे ड्रॉप किया था। मैंने घर आके अपने घर में वॉशिंग मशीन लगाई। ओहो, कितने बजे रात के? रात के तकरीबन 9 बजे। रात के तकरीबन 9 साढ़े 10 बजे तक फारिग हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए। हम लोग भी अपना काम खुद करते हैं। और दूसरी बात ये कमेंटमेंट की, जो कमेंटमेंट करना हमने अपने बड़ों से भी सीखा है। ऐसे मुनीर साहब से कल हमने इफ्तिताह करवाया था। कल उनको 102, 103 बुखार था, उनसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने हमसे कमेंटमेंट की थी और वो पूरे 11 बजने में 5-10 मिनट कम थे, वो हमारे पास मौजूद थे। तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के पीछे ना उनके बहुत से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए और सीखने चाहिए। टाइम की बहुत और दूसरा, अगर आपको अपने मुल्क की कदर करनी है ना तो एक दफा इंडिया का चक्कर लगा कर आ जाए। अच्छा जी, आपको अपने मुल्क की कदर हो जाएगी और हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। हाँ, क्यों भाई, ये बताएं। हमारे मुल्क में इतनी सहूलतें हम कदर नहीं करते। जब हम वहाँ जाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, मतलब हम गधों की तरह से मेहनत कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके कदर होती है कि हमारे मुल्क में कितनी सहूलत है। मतलब हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प भी जरा ज्यादा मेरे ख्याल में करते हैं, स्पेस खवातीन की इज्जत और उस तरह की, मतलब। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ खवातीन जो नए आए ना, वो ये चाहते हैं कि उनको पुलाव बन के मिल जाए और वो खा लें। आजकल बिरयानी बन रही है। नहीं, बिरयानी तो बन रही है, बहुत उरूज पे जा रही है, उरूज पे जा रही है। लेकिन जो आप अपने हाथ से खुद बिरयानी बनाते हैं ना, उसका अलग पता होता है। एडवर्टाइज देखने में जरा अलग पता होता है। और एडवर्टाइजमेंट में थोड़े से कच्चे खाने होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल बहुत अच्छी रहनी होती है। हाँ, यही होता है। तो मेरा ये ख्याल है, जैसे अभी मैं जिक्र कर सकती हूँ, परसों हमने एग्जीबिशन लगाई, हमारी पूरे 1 महीने की मेहनत थी। एक खातून आई, हमने उनको फ्री में स्टॉल दिया। वो आई, उन्होंने तबसरत कहने की थी, आप ने स्टॉल इस वक्त क्यों लगा रही है, आपको तो 12:30 बजे से शुरू करना था। उन्होंने 2 मिनट में हमें ऊपर से लाके नीचे कर दिया। सारी मेहनत पूरी पानी हो गई। तो ये है कि मेरा ये है जो मेरी जिंदगी का है, हम लोग एक तो सबसे पहले अपनी कदर नहीं करते। पहले आप अपनी कदर करना सीखें, फिर आप दूसरे की भी कदर करेंगे। बिल्कुल। ओकाड़ा से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम, शब्बीर बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क भी है हमारे पास भी। सिस्टर्स हैं, वालदा हैं, काम करती हैं कुछ हवाले से एग्जीबिशन में या इनके साथ थोड़ा सा। ठीक है, आप या तो अपना नंबर पैनल पे छोड़ दीजिए या इनका नंबर जो भी अरेंजमेंट उनके पास है वो कर लीजिए ताकि राब्ता हो सके। आपको बहुत कॉल्स आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से और मेरे ख्याल में अब आप लोग इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होगा, इसके लिए काम करें, क्योंकि ये लोग जिस तरह से लोग हम ऑलरेडी टीम वर्क करते हैं, हमारा काम ही टीम वर्क है। हाँ, हम अपने साथ सारी टीम लेके चलते हैं। बल्कि आप लोग भी, हमने नंबर्स बेशक इनको दिए हैं, फॉरवर्ड करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी, जो लोग आपके काम से रिलेटेड हैं, उनका काम मंगवा लें या तो एक बार उसको गो थ्रू कर ले। इस तरह की चीजें या कनेक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे अभी की जो कॉल है इसमें आप देखिए पेशावर, पंजाब, कहाँ से, हर जगह से, खानेवाल, हर जगह से कॉल आई है।
تو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. سر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی. پتا نہیں مجھے دیکھ کے لوگ فرا کیوں کہتے ہیں. اچھا سوری نصرت, آپ کے لیے میں ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ سب لوگ یہ شادی وغیرہ جو کرتے ہیں آپ ایک شو کریں ایکسپو سینٹر کے اندر. یہاں جتنے کالرس آ رہے ہیں ان کے آپ اسٹال لگوائیے. واہ. اور آپ لوگ کیا کریں گے اس میں؟ ہم ان کو ہیلپ آرگنائز ہم کر کے آپ لوگ آرگنائز کریں, ہمت پکڑیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, قدم بڑھاؤ ساتھیوں. صحیح ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل کریں, بالکل کریں. ہاں بالکل کریں, جس میں ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو وہ چیز کریں. کیونکہ آپ کے پاس اتنا اچھا ادارہ ہے پی ٹی وی, ہمارے گورنمنٹ کا ایک نیشنل اتنا اچھا پرانا ادارہ ہے, تو آپ ضرور آپ لوگ کچھ کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم ان چیزوں کو ایگزیبٹ کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے رابطے بحال ہو سکیں اور وہ بہتر کام کر سکیں. رسال پور سے ہمارے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے, بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. تھینک یو سو مچ. اور تمہارا نام ہے شیلا؟ سحر. سحر, جی سحر. میں خود پینٹنگ کرتی ہوں ٹیشو سے, اتنی پیار ٹیشو پڑے ہیں میرے پاس. اچھا, ویری نائس. تو کسی کو تحفے میں بھی دے دیا کرو. کراچی کا ایڈریس بتاؤں؟ آپ بتائیں, میں آپ کو بھیج دوں گی. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اچھا اچھا کام کرو اور وہ سامان ہمیں نہ بھیجو مگر اس کی تصویریں بناؤ, ہمیں بھیج دو, پوسٹ کر دو, ای میل کر دو, کچھ بھی, تاکہ ہم آن ایئر دکھائیں آپ کا کام. ٹھیک ہے سحر؟ ہیلو سحر. سحر ہیز گون. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. بے شمار ہمارے کالرز آئے ہیں اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ لوگ کتنا زیادہ اس کام کو پسند کرتے ہیں. کتنے ہمارے بھائیوں نے کال کیا ہے کہ جی میری والدہ پسند کرتی ہیں, میری امی پسند کرتی ہیں. تو خیر پانی کا انتظام ہو گیا آپ کا. تو جب تک آپ لوگ پانی پیئیں, جب تک میں اس طرف مڑ جاتی ہوں. یہ پانی پی چکے ہیں. کتنے آپ لوگ ٹیکنیکلی چل رہے ہیں. میں کوئی راز نہیں رہنے دے رہی ہوں, آن ایئر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کے راز. کوئی راز نہیں ہم لوگ کا, کوئی راز نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہمارے ایک کالر نے کہی تھی کہ آپ لوگوں کا کام اس طرح سے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگ خود نہیں کرتے یا کیا وجہ ہے, یا اس کی مارکیٹنگ کی کوئی اور اسٹریٹجی اس طرح ہونی چاہیے؟ مطلب اس طرح نہیں ہے نا کہ کوئی شاپ ہو یا کچھ ہو اور وہاں جا کے آپ خرید لیں اگر آپ سے اس طرح رابطہ نہیں ہو رہا. مگر آپ سے جواب لینے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سلطانہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. مجھے روبینہ سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. ہاں ٹی وی سے نہ سنیے گا ورنہ 4 دفعہ ٹھیک ہونے کا کہیں گے آپ. یہ بتائیے, روبینہ سے بات کیجیے. جی روبینہ, میں بھی بہت اچھی یعنی کہ اسپیچ کر لیتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کا نمبر مل جائے تو میں آپ سے رابطہ کر لوں. نمبر تو انہوں نے عام دیا ہوا ہے, ابھی لے لیں چینل سے. تھینک یو سو مچ. ہاں جی بتائیے, آپ لوگوں کا کام ایسے عام مارکیٹنگ کیونکہ آپ لوگ خود نہیں کرتے یا اس طرح کی فیسلٹی ہے؟ ہم لوگ کے پاس اتنی فیسلٹیز اس طرح کی ہے نہیں, کیونکہ آپ کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا اچھا ایک اماؤنٹ, ایک اچھی پلیٹ فارم ہمیں ملنی چاہیے, جو کہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. ہم اپنی سروس خود کر رہے تھے, ایگزیبیشن بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے بہاف پہ کرتے ہیں. ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے کسی قسم کی. ہمیں خود پتا, ہم خود انفارمیشن لیتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں, خود اس پہ سارا ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ چینل نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں اب وہ برانڈیڈ اسٹورز اس طرح سے بن گئے ہیں کہ ہر ڈیزائنر کے کپڑے ایک جگہ پر, ملٹی برانڈ اسٹورز جن کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہینڈی کرافٹ کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے میں نے اپنی برانڈ کی, جیسے میں نے اپنے جو ڈریسز ڈیزائن کرتی ہوں بیگ, میں نے اسلام آباد پہ اوریجنس برانڈ کے ساتھ میں نے وہاں پر ایک شیلف لے کے اپنی چیزیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ سب ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ سب ہم خود کر رہے ہیں, یہ ہمیں اپنے لیے خود کرنا ہے, ہمارے لیے کوئی یہ کام نہیں کرتا. کوئی کام نہیں کرتا. آپ کی تو چیزیں بہت مہنگی ہیں بھائی, ہیں وہی والی بات آ جاتی ہے شائستہ والی کہ مطلب پیسوں کا لازمی بات ہے, پرابلم آتی ہے, اتنے نہیں ہوتے. ہم خود بزنس اپنا رن کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بھائی سے یا باپ سے نہیں لے رہے ہوتے پیسے. تو جو ہمارے پاس اپنی سیونگ ہوتی ہے ہم اس میں کریں تو ہم اس میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی دکان پرچیز کریں یا کوئی کہیں ہم شیلف لے لیں یا کچھ لے لیں شاپ پہ کسی پہ, وہ چیز ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم آن لائن کرتے ہیں. آن لائن کرتے ہیں, ہم آن لائن کرتے ہیں. تو پیج ہیں آپ لوگوں کے؟ ہم لوگوں کے پیج بنے ہوئے ہیں, ہم لوگ فیس بک کے تھرو کرتے ہیں یہ سب. تو
اور مجھ سے کرتے ہیں. تو زیادہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں زیادہ کہاں سے فرمائش آتی ہے آپ کے پروڈکٹ کی؟ یہ تو زیادہ تر میری لوکل ہے, کچھ امریکہ سے آتی ہیں, کچھ لوکل ہے میری. اچھا. تو اس سے میں کرتی ہوں, لیکن وہاں آرڈر بھیجنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہاں کے کلائنٹ جب یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مجھ سے تب کام کروا کے لے کر جاتے ہیں. اوکے, آپ بتائیے کہاں زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پینیٹریشن ہے آپ کے کام؟ جیسے میں تو انڈیا سے زیادہ کام کر رہی ہوں. اچھا. جی جی بالکل, کیونکہ میں تقریباً سال میں 3, 4, 5 ایگزیبیشن تو میں انڈیا کی کرتی ہی کرتی ہوں. تو اور میں بنگلہ دیش میں جیسے اپنا جو ہے وہ بنا کے میں یہاں سے اب بھیجتی ہوں. 3 بار میں بنگلہ دیش جا چکی ہوں, لیکن اب میں نہیں جاتی. اب میں اپنا پروڈکٹ جو بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے وہاں پہ وہ میں اس کو یہاں سے بنا کے. تو یہ آپ کا اسٹارٹ کیسے ہوا؟ کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایگزیبیشنز کرنا چاہتے ہیں باہر یا انڈیا, ان کو لگتا ہے کہ ایک ٹیکسٹائل کے حوالے سے یا آپ کے آرٹ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے, تو وہ کیسے یہ تھوڑا سا بینیفٹ فیملی کے تھرو مل گیا. تو میں پہلی ایگزیبیشن میں نے انٹرنیشنل کی, لیکن جو نئے اسٹارٹ کرنا چاہیں وہ پہلے لوکل اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں, پھر تھوڑے چھوٹی چھوٹی جگہ جیسے ہمارے یہاں اچھے ہوٹلز میں ایگزیبیشن ہو رہی تھی, کلبز میں ہو رہی تھی, اس میں آپ لوگ کریں. اس سے تھوڑا کرتے پھر اسی کو پروموٹ کرتے پھر انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی انٹرنیشنل کرنے لگے. وہ ٹائم آ ہی جاتا ہے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کا تھوڑا ارلی آ جاتا ہے, کسی کا تھوڑا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اب جیسے ہمارے فیڈریشن میں یہی ہو رہا تھا کل مطلب میٹنگ میں کہ اب جو خواتین ہیں ان کو جو اچھا جن کا کام ہے ان کو پھر ہم باہر بھیجیں گے, وہ لوگ ایگزیبیشن سنگل کنٹری جو ہوتی ہے اس کے لیے, تو فیڈریشن بھی اس میں ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں خواتین اتنا کام کریں گے, اور اس میں زیادہ سیکیورٹی بھی رہتی ہے نا, اگر فیڈریشن کے تھرو چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ زیادہ سیکیور بھی فیل کرتے ہیں. اور نصرت یہ ہے کہ فیڈریشن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بالکل ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح سے, ہم لوگ پورا دن بعض دفعہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہاں بہت سپورٹ ہے اور ہمیں فیڈریشن اپنا دوسرا گھر لگتا ہے. مطلب یہ میں بالکل فیملی کی طرح کر رہے ہوتے ہیں. پرسوں بھی ہم سارا دن لگے رہے, کل بھی ہم لوگ لگے رہے. مطلب پریزیڈنٹ سے لے کے جو مطلب آفس بیرر ہیں سب نے بہت ساتھ دیا ہمارا. تو زبیر طفیل صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اب ان کی زیادہ سپورٹ ہے کہ ان کی بہت سپورٹ ہے. ویری نائس. اور خواتین ایسے ہی آگے بڑھتی جائیں. وقت ہمارا آپ کے ساتھ یہاں ختم ہو گیا. تھینک یو.